وعلیکم السلام. ڈاکٹر فرزانہ بول رہے ہیں؟ ہاں ہاں یہ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. آپ کون بول رہے ہیں؟ سسٹر آپ کا ایک میں نے گروپ میں میسج پڑھا، میرے پوسٹ کے اوپر آپ نے کمنٹس کیے ہیں دین محمدی گروپ میں. دین محمدی گروپ میں ابھی کیا ہے؟ آپ کب کیے پتہ نہیں، لیکن میں ابھی دیکھا ہوں انجینئر مرزا علی کے تعلق سے ہاں ہاں. آپ نے آپ کیا کہا. ندیم ہے؟ ہاں جی جی بولیے. ہاں، تو وہی آپ نے جو کمنٹس کیے نا، تو مجھے اس سے سمجھ میں آیا کہ اصل میں آپ کو انجینئر کی گستاخیاں سمجھ میں نہیں آتی. دیکھیے ایک چیز ہم آپ کو بتاتے ہیں. جی جی. ہم لوگ آج کل مسلمان لڑنے کے پیچھے بہت پڑے ہوئے. نہیں میں لڑنے کے لیے فون ہی نہیں کیا، میں بتا رہی ہوں آپ کی اصلاح کے لیے کیا. آپ کے لیے نہیں، آپ کے لیے جنرل بات بتا رہی ہوں. کیونکہ میں بہت سارے گروپس میں ہوں اور وہاں پہ اور ہر طریقے کے گروپس میں ہوں. میں اس لیے ہوں کیونکہ میں یہ چاہتی ہوں کہ مسلمانوں کی قوم اب ایک جٹ ہو. جی بالکل، اب یہ ٹائم ہمارا ٹائم ہے کہ ہم دوسروں کی جو غلطی ہیں ان کو نظر انداز کریں. اگر آپ کو ان کو لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ آپ ان سے ڈائریکٹلی کہہ سکتے ہیں کچھ تو آپ کہیے. کیونکہ آپ اس بات کو سمجھیے کہ مسلمانوں میں دو طریقے کے لوگ ہیں. ایک تو وہ ہے جو مذہب کی پرواہ کرتا ہے، ایک وہ ہے جو مذہب کی پرواہ کرتا ہی نہیں. بالکل. تو جو مذہب کی پرواہ کرتا ہی نہیں ہے، جب یہ لوگ مذہب کی پرواہ کرنے والے لوگوں کو ایک دوسرے کو کفر کا فتویٰ دیتے ہوئے دیکھتے ہیں نا، تو یہ مذہب سے اور دور چلے جاتے ہیں. جی جی. وہ رہتے تو ہیں اسلام میں، لیکن ان کو اسلام اسٹڈی کرنے کا من نہیں کرتا ہے. بالکل. اور میں ایسے ہی ماحول کی ہوں. جی جی. تو یہ تو میں نے اسٹڈی کر لیا اسلام میں. تو یہاں پہ تو اتنی مسلمانوں کی نارمل قوم ہے. آپ پردہ کرو گے تو آپ کے لیے پرابلم ہی ہے. پرابلم ہے وہ پرابلم یہ ہے کہ آپ کو اور دباتے ہیں لوگ. آپ جو بھی کرو گے مطلب اسلام کی طرف اتنا رجوع کرو گے آپ کو اتنا دبو سمجھا جائے گا. آج کل تو معاملہ یہ ہے. اب ایسے میں مسلمان جو مرد عورتیں جو بھی ہیں جو آپس میں جو ذرا سا مذہب کی طرف رجحان کرتے ہیں وہ آپس میں بھی لڑائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. جی. وہ ان کو فتویٰ دے کر کے کفر کا فتویٰ دے رہے، وہ ان کو تیسرے ان کو دے رہے، وہ ان کو دے رہے ہیں. جی جی. تو ہم جیسے اب جاوید گاندھی ہیں، ان کو کفر کا فتویٰ دیتے ہیں. لیکن جاوید گاندھی کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ مذہب سے دور جا رہے ہیں، ان کو مذہب میں لانا ہے. ان کو مذہب کم سے کم انہیں مسلمان بنا کر کے رکھنا ہے. اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں جن کی وجہ سے لوگ دور بھاگتے ہیں. ان مسئلوں پہ ہمیں وہ کرنا ہے، بات چیت کر کے ان مسئلوں کو جانے دینا ہے، ان کو بلانا ہے. اب آپ کو ایک بات بتاتی ہیں. جی. ایک مولانا صاحب تھے، کوئی ہم کو نہیں پتا وہ کون مولانا صاحب تھے، میری بھاوج بتا رہی تھی یہ بات. جی جی. کہ مولانا صاحب نے فتویٰ دیا کہ لپسٹک لگانے سے نماز نہیں ہوتی. ریلی بتا رہی، یہ سب فتوے نکلتے ہیں نا. لپسٹک لگانے والی کی نماز نہیں ہوگی. جی جی. تو عورتوں نے نماز لپسٹک لگانا تو نہیں چھوڑا، لیکن جب وہ شادی میں لپسٹک لگا کے جاتی تھی تو وہ نماز نہیں پڑتی تھی. لپسٹک لگائے ہوئے تو نماز نہیں، لپسٹک ہٹا کر نماز پڑھنے کی کوئی بات نہیں. جی جی. لپسٹک تو نہیں چھوڑیں گے. جی جی. بہت سارے ایسے مولانا ہوتے ہیں جو جاہلانہ فتوے دیتے ہیں. یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ اس لیے اپنی طرف سے فتوے دیتے ہیں اپنے گروپ کے لوگوں کے لیے. وہاں تو اپنی عورتوں کو یا اپنے مردوں کو یا کوئی برائی کرتے ہیں. جنرل لیول پہ ان کا فتویٰ ایکسپٹ کر لیا، وہ دیکھا جاتا ہے تو کہتے ہیں انہوں نے غلط دے دیا. انہوں نے اپنے یہاں کی کوئی برائی دیکھی، اپنے محلے کی کوئی برائی دیکھی جس کے لیے انہوں نے اپنے محلے کی کوئی بات بتائی، ان کی بات سب کو پتا چل گئی. جی جی. بات سمجھ گئے. اس لیے اب ہمیں نہیں پتا ہے. انجینئر مرزا کا ہم نے کئی سارے بک سنے ہیں، وہ تو کئی سارے سنے پہلے، مطلب میں بہتوں کے سنتے رہتے ہیں، سب کے سنتی ہیں. جی جی. تو یہ ہے کہ ان کے بہت سارے ایسے ہیں جو دو گروپوں کے بیچ میں انڈرسٹینڈنگ کروانے کے لیے ان کے بہت سارے ویڈیو. جی جی جی. تو سسٹر میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات. سب سے پہلی چیز تو میں ایک بات بتاؤں کہ میرا ایک چینل ہے واٹس ایپ کی دنیا میں، پاپ کی دنیا میں تہلکہ. یہ ہمارے واٹس ایپ نیوز چینل ہے، لیکن اب یہ سوشل میڈیا سب جگہ چلتا ہے، فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب وغیرہ پہ. اور اس کے ذریعے کیا ہے کہ ہم جو آپ اشکال پیش کر رہے ہیں یا جو آپ سمجھ رہے ہیں جو بات کو، وہی ہم بھی کرتے ہیں کہ جن مسائل میں امت الجھ رہی ہے ان کو آسان طریقے سے سہل انداز میں بحث و مباحثے کی شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کر کے علماء سے گفتگو کر کے ان کا حل نکالتے ہیں، تاکہ جو آپ نے کہا نا کہ دو طبقے بن گئے، ایک ہے دین سے کو جاننے والا اور ایک ہے دین سے جاہل. ہے نا. تو انجینئر کا آپ کا جو سوال ہے نا، اس کے لیے اصل میں فون کیا تھا کیونکہ مجھے ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ آپ انجینئر کو سنتے ہیں، کسی کو بھی سنتے ہیں، لیکن اس میں آپ فرق نہیں کر پا رہے ہیں کہ اصل میں یہ کتنی بڑی گستاخی کر رہا ہے. آپ اسے دین سمجھ لے رہے ہیں. اور انجینئر کو جو معاملہ ہے نا، اگر آپ نے اس کو آپ نے خاص کیا بات بولی، کیا آپ مجھے بتائیے کیا بات بولی. آپ نے کہا ہے کہ نہیں، مجھے تو نہیں لگتا کہ گستاخی کر رہے ہیں بلکہ دین کی بات بتا جو بھی دیکھیے جو بھی اسلام مذہب کو جانتا ہے. جی جی. اگر وہ شیعہ نہیں ہے، عام طور پر شیعوں کا بھی، جب شیعوں سے ہی میں نے بات نہیں، میری بات آپ سمجھیں گے نا انشاءاللہ. شیعوں کو بھی میں نے بات کی. جب وہ شیعوں کو میں نے بتایا کہ وہ آپ لوگ جو علی رضی اللہ کو ترجیح دیتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر صحابہ کے لیے ایک اچھی بات بولی، ہر صحابہ کے لیے. دیکھیے میں آپ کے ذریعے انشاءاللہ عوام کی بہت زبردست ہم اصلاح کر سکتے ہیں. آپ کے جو جذبہ ہے آپ کا وہ بڑا اچھا ہے،
اور سوشل میڈیا پر کسی لیڈیز کو میں نے پہلی بار دیکھا ہوں اس انداز میں آ کے، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ چلو کوئی عورت اس انداز میں بات کری. آج آپ سے گفتگو بالمشابہ تو نہیں ہو پائی، لیکن فون پہ ہو رہی ہے الحمدللہ. تو اللہ آپ کے شوق کو بڑھائے. ایسی بہنیں ہماری اور بھی ہونا چاہیے دین کا جذبہ رکھتی ہوں. میں صرف آپ کو اس خاص مسئلے کے لیے فون کیا ہوں کہ انجینئر کو اگر آپ گستاخ نہیں سمجھتے ہیں تو آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، اور میں اسی مسئلے کو سمجھانے کے لیے آپ کو فون کیا ہوں. آپ پہلی چیز سمجھیے، انجینئر کیا کرتا ہے؟ مشاجرات صحابہ بیان کرتا ہے. کیا بیان کرتا ہوں؟ مشاجرات صحابہ، مطلب وہ جو ڈسینڈنٹس، ہاں صحابہ میں جو اختلاف تھے نا، وہ ایک ہوتا ہے کہ کسی بات کا الزامی جواب دینا، مطلب ایک صحابی پر کوئی الزام لگ رہا ہے اور آپ اس کا دفاع کر رہے ہیں، تو یہ مشاجرات صحابہ نہیں ہوتا، کیونکہ آپ صحابی کا دفاع کر رہے ہیں. آپ کا مقصد ان کو لعن طعن متون کرنا نہیں ہے. لیکن صحابی کی آڑ میں آپ دوسرے صحابی کو لعن طعن متون کرنے لگ جائیں تو یہ کیا ہوگا؟ پھر مشاجرات صحابہ ہو جائے گا. اور اس کا اتنا خطرناک گناہ ہے، علماء ائمہ بڑے بڑے محدثین کہتے ہیں کہ جو اس میں پڑتا ہے اللہ تعالیٰ نہ اس کی نماز قبول کرتا ہے، نہ اس کے روزے قبول کرتا ہے، نہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے. دیکھیے بات سنیے میری بات جی، تو اتنی خطرناک بات بول رہے ہیں. میں بات ہاں، لیکن آپ نے اس کو پروف تو نہیں بھیجا ان کا کوئی ویڈیو؟ ہاں میں بتا رہا ہوں ان کا بھیج دیجیے. جی جی، میں بے شمار بھیجوں گا آپ کو. تو دوسری بات ہے کہ جو بھی ویڈیو کلپ ہو وہ چھوٹا سا کلپ نہ ہو. اب جیسے دیکھیے ایک بات سنیے، جیسے ایک مولانا ارشد مدنی تھے نا، محمود مدنی، ان کا ایک کلپ بہت وائرل ہو رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے یہاں پہ انڈیا میں جو ہے ہم یہاں پہ، وہ لوگ تو وہاں کر رہے تھے. لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم نارمل سے کسی سے بیٹھتے ہیں تو ہمارے منہ سے ایسے انداز کچھ باتیں نکل جاتی ہیں جن کو ہم سوچ نہیں پاتے کہ ہمارے منہ سے کچھ غلط نکل گیا. لیکن ہم کافروں کے بیچ میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، اور بیٹھنا تو پڑتا ہی کیونکہ ہم لوگ پیدا ہوئے ان کے بیچ میں. آپ سمجھ رہے؟ تو کبھی نہ کبھی ان کے کسی سوال پہ یا کسی ان کو کیونکہ مسلمانوں پر بہت ظلم ہو رہے ہیں، وہ مسلمانوں کے قریب لانے کے لیے ہم ان کو کچھ ان کے ساتھ کچھ محبت میں کچھ ورڈز بول جاتے ہیں جو غلط ہوتے ہیں. ان غلط ورڈز کو آپ چھوٹی چھوٹی کلپ لے کر کے سارے میں گھمائیے کہ دیکھیے انہوں نے کتنا غلط کہا. تو اب یہ ہے کہ اس طریقے سے تو یہ ہو کہ ہماری تو قوم پوری ٹوٹی چلی جاتی ہے، کیونکہ ہمارے جو مذہب کی مذہب سے باہر اس کی وجوہات میں آپ کو نہیں کرتے ہیں. ان کو یہ لگتا ہے انہوں نے محمود مدنی کو ٹیلی ویژن پہ سنتے ہوئے دیکھا، جی اب سنتے ہوئے دیکھا انہوں نے کہا کہ آپ ایسے کر رہے ہیں ویسے. اب ان کے اگینسٹ جب انہوں نے کسی علماء کے اگینسٹ علماء نے ان کے اگینسٹ کچھ فتوا دیا اور ان کی کلپیں کہہ رہے ہیں کہ یہ کفر ہے، یہ کفر ہے کفر ہے. جب وہ کافر ہیں تو ہم کیا ہے؟ جی ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے مسلمان، ہم تو مذہب کچھ بھی نہیں جانتے. تو جب اتنے بڑے بڑے علماء کو وہ دوسرے بڑے بڑے علماء کافر کی وہ کرتے ہیں، کافر لعنت یہ سب چیز جب بولتے ہیں تو جو عام مسلمانوں کو اس سے گھبرا جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اب جب بڑے بڑے لوگ ہیں تو یہ ویسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے کسی پڑھاکو کو ایگزام میں فیل ہوتے دیکھیں تو آپ تو گھبرا جائیں گے. تو وہ پڑھاکو کہیں پہ بیسک اس نے کچھ غلط کیا تبھی وہ فیل ہو گئے، تو زیادہ تر پڑھاکو فیل نہیں ہوتے. جی جی، آپ سمجھ رہے ہیں نا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بھی علماؤں جو ہے علماؤں کے گناہوں سے کچھ غلط فلپ ہوتا ہے، جب تک کہ وہ اس کو پروپیگیٹ نہیں کرتے ہیں، اس پہ ایڈامنٹ نہیں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو وہ نہیں کرتا ہے. مطلب جیسے کہ ان کی بہت ساری غلطیاں معاف کرتا ہے، جبکہ دوسرے علماء جب انہیں کی غلطی کو پکڑ کرتے جب وہ آپ ان کو کھینچ کر کے وہ سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ سمجھیں کہ دوسرے کی غلطی کو آپ پرومنٹ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی غلطی کو اجاگر کرتا ہے اور پھر دونوں کی وہ آپ کی غلطی نکال رہے ہیں، آپ ان کی غلطی نکال رہے ہیں. نہیں معافی جو ہوتی ہے وہ بند ہو جاتی ہے. آپ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہی ہمارا مقصد. نہیں میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں کہ آپ ہی کا آپ جو چیز کو سمجھ رہے ہیں نا، اس میں جب آپ اصول اپلائی نہیں کریں گے نا سمجھنے کے لیے، جیسے آپ ڈاکٹر ہیں ماشاء اللہ، اگر ڈاکٹر بننے کے لیے آپ ڈاکٹری والے اصول اپلائی نہیں کریں گے اور ایک عام آدمی، ایک عام عامی یا ایک عام جاہل انسان کی طرح اپلائی کریں گے تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے. مطلب جیسے کہ علاج میں آپ ڈاکٹر ہیں اور پیشنٹ کو چاہیے کہ وہ ڈاکٹر کی بات سنیں. اب پیشنٹ کیا کر رہا ہے کہ وہ ڈاکٹر کی بات بھی سن رہا ہے، میڈیکل والے کی بات بھی سن رہا ہے، عوام کی بات بھی سن رہا ہے، گھر میں ٹوٹکا کرنے والوں کی بات بھی سن رہا ہے، حکیم کی بات بھی سن رہا ہے، تو پھر وہ علاج میں کنفیوز ہو جاتا ہے. تو آپ نے جو کہا نا کہ میں سب کی سنتی ہوں، یہ اصول ہی غلط ہے. آپ اس اصول پہ نظر ثانی کریں اور یہ اصول کو ذہن سے ہٹا دیں کہ سب کی سننا ہے، کیونکہ سب کی سنیں گے نا تو وہی اصول ہوگا. جیسے آپ ڈاکٹر ہیں اور پیشنٹ آپ کی بھی سن رہا، سب کی سن رہا، سب کی سن رہا، پھر بولا یار علاج کیوں نہیں ہو رہا، فائدہ کیوں نہیں ہو رہا ہے. یہ بیماری اپنے اس میں پائی گئی ہے. آپ کا اگر آپ اس پرنسپل کے اوپر مجھے سمجھانا ہے تو میں اس پرنسپل پہ بھی آپ کو بتاتی ہوں. میرے پاس اگر پیشنٹ آئے گا وہ کہے گا میرے فلاں آدمی نہیں میں اسلام کو اصول سمجھا رہا ہوں. میں ایک مثال دی آپ کو
میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، یہی تو بات ہے. اسلام کا بیسک اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سبھی، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا بیسک ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں. میں صرف آپ کی اصلاح کے لیے ایک بات جو بولنا چاہ رہا ہوں، جو آپ کا ایک اصول ہے نا کہ سب کی سنی جائے گی، یہ نہیں ہے. امام حنبل کیا فرماتے معلوم ہے؟ کیا فرماتے امام حنبل؟ جب ان کے سامنے کسی نے کہا کہ کوئی شخص امام حضرت معاویہ کو برا کہتا ہے تو کیا کیا جائے؟ نہ اس کے ساتھ بیٹھو، نہ اس سے بات کرو، نہ اس سے اپنا کوئی تعلق رکھو. ہمارے اسلاف ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ایسا شخص جو صحابہ پہ تبرہ کرتا ہے یا حضرت معاویہ پہ تبرہ کرتا ہے تو نہ اس کی بات سنو، نہ اس کے ساتھ بیٹھو، نہ اس سے تعلق رکھو. تو نہ آپ کو انجینئر کی بات سننا ہے، نہ آپ کو انجینئر سے کوئی تعلق رکھنا ہے، نہ انجینئر کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. اب آپ سوچ رہے ہیں کہ انجینئر کیا گستاخی کرتا ہے، تو میں آپ کو گستاخی سمجھاتا ہوں اور بہت آسان میں سمجھاتا ہوں، اور ایک اصولی بات سمجھا دیتا ہوں آپ کو تاکہ مجھے زیادہ دلائل دینے کی ضرورت نہیں پڑے. آپ جب بھی انجینئر کا ویڈیو یا کسی بھی ایسے شخص کا جو صحابہ پہ تبرہ کرتا ہے، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. ایک بہت مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کی جو اکثر لوگ پیش کرتے ہیں کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو باغی گروہ قتل کرے گا. اللہ کے نبی عمار بن یاسر ہے نا جو صحابی رسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ انہیں باغی گروہ قتل کرے گا اور وہ لوگوں کو جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے اور وہ گروہ ان کو جہنم کی طرف بلا رہا ہوگا. اب بس اس حدیث کو آپ سمجھ لیے، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اس کو کوئی نہیں انکار کر سکتا، نہ شیعہ جو ایمان رکھتا ہے، نہ کوئی دیوبندی، نہ کوئی بریلوی، نہ کوئی اہل حدیث، نہ انجینئر مرزا علی، وہ خود بولتا ہے. اب اس کی شرح میں جو ہوتا ہے نا، اس کو سمجھنے میں دیکھیے جھگڑا اصل یہ ہے. اب آپ آئیں گے کہ ہمیں دین کیسے سمجھنا ہے. ہمیں دین سمجھنا ہے اسلاف کے طریقے سے. قرآن میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ اس طریقے پہ ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے. انہیں صحابہ کے طریقے سے ہم کو سمجھتے ہوئے آنا ہے. اگر ہم نے صحابہ کا طریقہ ہٹائے پھر آپ کا وہ اشکال کہ پھر یہ مسلمان اتنے گروہ کیوں گئے، یہ اس کو کافر کیوں بول رہا ہے، وجہ یہ ہے اسلاف کا طریقہ. اس لیے صحیح مسلم کی روایت ہے، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کا ایک طائفہ قیامت تک حق پر رہے گا. نقصان پہنچانے والے اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. 4950 حدیث نمبر. آپ دیوبندی کے مدرسے میں جائیں، بریلوی کے مدرسے میں جائیں، چاہے اہل حدیث کے مدرسے میں جائیں یا شیعہ کے مدرسے میں جائیں، جہاں بھی صحیح مسلم ہوگی اس میں یہ حدیث ہوگی. اب اس حدیث کو آپ کو سمجھایا نہیں جاتا. اس میں واضح طور پہ امام نووی نے 3 اماموں کے قول نقل کیے ہیں، اور اس کی شرح میں اگر جائیں گے تو 1000 سال تک بڑے بڑے اماموں نے کہا ہے کہ اگر وہ طائفہ، وہ گروہ اہل حدیث نہیں ہے تو ہم نہیں جانتے وہ کون ہے. ایک بات سمجھ میں آئے گی، قیامت تک پر جو جماعت حق پر رہے گی وہ کون سی رہے گی؟ اہل حدیث. اور اہل حدیث کا ہی اصول ہے کتاب و سنت کے مطابق کہ قرآن و سنت کو ایسے سمجھے جیسے صحابہ نے سمجھا، ایسے سمجھے جیسے صحابہ سے سمجھتے تھے اور اماموں نے سمجھائے. ہماری اور آپ کی غلطی کی اور معلوم ہے، ہم بیچ میں سے صحابہ کو ہٹا رہے ہیں. انجینئر مرزا علی وہی کرتا ہے کہ وہ صحابہ کو ہٹا کے اپنی عقل گھسا کے بولتا ہے دیکھو ایسا ہوا، اور جس کی باریکی کی وجہ سے آپ اسے سمجھ نہیں پا رہے. تو وہ عمار بن یاسر کی جو حدیث ہے نا، اس میں ہوا کیا ہے معلوم ہے آپ کو کہ عمار بن یاسر حضرت علی کے گروہ میں تھے، اور حضرت معاویہ اور حضرت علی کے گروہ میں جب معرکہ صفین ہوا، اس معرکے کے درمیان حضرت عمار بن یاسر شہید ہوئے. سمجھتے ہیں آپ بات کو؟ تو عمار بن یاسر شہید ہوئے. اب کسی نے اس دور میں ایسی حدیث سے ملتی ہے کہ کہا کہ بھائی حضرت معاویہ کو تم نے، عمار بن یاسر کو تم نے شہید کیا، تو انہوں نے نہیں، ان کو تم نے شہید کیا، انہوں نے اس پہ الزام ڈالے. یہی اختلاف ہے. اسی چیز کو سمجھنے کے لیے کیا ہوتا ہے، لوگ نہیں سمجھ پاتے، اپنی عقل گھساتے ہیں اور صحابہ کو حضرت معاویہ کو متون کر دیتا ہے کہ باغی گروہ کس کا تھا؟ حضرت معاویہ کا. ہم نہ تو حضرت معاویہ کو باغی گروہ مانتے ہیں اور نہ باغی مانتے ہیں، کیونکہ باغی کا اطلاق اس پر ہوتا ہے جو بیعت کر کے توڑ دے. حضرت معاویہ نے حضرت علی کی بیعت ہی نہیں کی تھی تو توڑے بھی نہیں، اور توڑے بھی نہیں تو باغی نہیں ہوئے. اب اس سے فیصلہ ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باغی گروہ قتل کرے گا. اب دونوں گروہ تو حق پر ہیں، تو اس کا مطلب تیسرا گروہ وہاں موجود تھا جو حضرت علی کی فوج میں بھی تھا اور حضرت معاویہ کی فوج میں بھی تھا، اور وہ بیچ میں رہ کے سازش کے طور پر، جیسے آج ہندوستان میں بھی سازش ہوتی ہے کہ ہندوستان کی فوج میں ISI کے ایجنٹ نکل جاتے ہیں. یہ تو ہے نا، عائشہ رضی اللہ اور علی رضی اللہ کا جو ہوا تھا، ان دونوں بھی سامنے سامنے جب ہوئے تھے جی لڑائی کے دوران، تو دونوں میں رات کے ٹائم میں ان میں آپس میں ڈسکشن ہوا تھا کہ ہم لوگ صبح اٹھ گئے، اور صبح کے ٹائم میں کسی نے کہا کہ ادھر سے آئے گی، عبداللہ ابن سبا کا گروہ وہ تیسرا باغی گروہ ہے.
یہی وہ باقی یہ ایکچولی یہ تو جب مدینہ سے ہی منافقوں کا تھا ایسے گروہ جو اس میں دونوں طرف گھس گھس کے کام کرنا تھا. جی سسٹر میں آپ کو بس جو چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں نا, میں وہی بول رہی ہوں کہ جیسے انجینئر مرزا اس کو غلط سمجھے ہیں تو ان سے ڈسکشن کر کے میں بتا رہا ہوں, میں نے اس کو آج سے 3 سال پہلے 1 نہیں 2 نہیں 3 بار فون کیا پاکستان, 2 منٹ میں فون کٹ کر کے بھاگ جاتے ہیں, بات ہی نہیں کرتا. میں آپ کو لنک بھی بھیج دوں گا, میرے یوٹیوب پہ لنک ہے, میرا چینل ہے, اور میں جس سے بھی ڈسکشن کرتا ہوں تو لوگوں کی اصلاح کے لیے اور اصلاحی گفتگو کرتے ہیں, کوئی پرسنل بات تو ہوتی نہیں ہے, اس لیے اس کو ڈالتے ہیں تاکہ عوام سمجھے. تو یہ بات نہیں کرتا ہے, اس ویڈیو میں آ کے کہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جیسے ہمارے ہی بیچ میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو کہیں کے ایجنٹ بھی ہیں. نہیں تو اسی لیے تو ہم اصلاح کر رہے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. بالکل آپ کی بات درست ہے. دیکھیے جو لوگ مس انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں, جیسے اب آج کل ہندو جو مسلمانوں کو اگینسٹ میں لیتے ہیں, جیسے ابھی آرتی اور اس کا جو آیا ہے ویڈیو آیا ہے, اور ڈاکٹر جو ہے جو کہہ رہی ہے مسلمانوں کے اگینسٹ میں کہ یہ تو ٹیررسٹ ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کسی ایک کے اگینسٹ میں اتنا زیادہ کوئی انسان برین واش ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ صحیح سمجھ رہا ہے اس کو. تو آج کل مسلمانوں کے اگینسٹ میں بہت سارے ہمارے اپنے گروپ میں بہت سارے ڈاکٹرس تھے جنہوں نے اسلام کے اگینسٹ میں بہت ساری خراب باتیں لکھی. جب ہم لوگ کو جواب دیا تو انہوں نے مجھے خود سے نکال دیا. میں اصل میں نقطہ بھول جاؤں گا, میں بتا رہی ہوں کہ میں نقطہ کی بات نہیں, میں یہی بتا رہی ہوں کہ یہ اس طریقے سے ہے, تو اب یہ کہ تھوڑا سا برداشت کریے. ہاں میں نہیں دیکھیے برداشت تو ہمیں کرنا ہے, لیکن دعوت کا کام چھوڑنا نہیں ہے نا, اصلاح کا کام چھوڑنا نہیں ہے. دعوت کا کام پہلے دیکھیے, دعوت کا کام پہلے جو ہے ہمارے اوپر جہاں سے مصیبتیں آ رہی ہیں وہاں پہ پہلے مصیبت آ رہی ہے ہمارے اوپر, مصیبت ہمارے پر آ رہی ہے نان مسلم سے آ رہی ہے. حضرت ہمارا کام ہے کہ کمیونٹی کو کسی ایک لیول پہ آپ کو کمیونٹی کو ملا کے رکھنا. دیکھیے حضرت علی کی سنت کو آپ سمجھے ہی نہیں ابھی تک. حضرت معاویہ, حضرت ابو صدیق, حضرت عثمان, حضرت عمر, حضرت ابوبکر صدیق کی سنت کو سمجھیے کہ ابوبکر صدیق جب خلیفہ بنے تو جب یہ مسائل نہیں تھے تو آپ کس سے لڑتے تھے؟ صرف یہود و نصارہ سے, دشمنان اسلام کے ملک فتح کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن گئے جب فتنے برپا نہیں تھے, کیونکہ فتنوں کو کچلنا وہ بہت اچھی طرح جانتے تھے, تو آپ کی پوری زندگی کس میں گئی؟ دشمنان اسلام, یہود و نصارہ اور ان کے ملکوں پر حملہ اور ان کو جیتنا فتح کرنا مقصود تھا, اسلام پھیلانا مقصد تھا. لیکن جب اس کے بعد حضرت عمر شہید ہوئے, حضرت عثمان کا دور آیا, اور جیسے کہ اللہ کے نبی کی وضاحت تھی کہ فتنے اور اسلام کے بیچ عمر دروازہ ہے, جس دن یہ دروازہ ٹوٹا اس دن فتنے عام ہوں گے. تو پھر آپ نے دیکھا کہ حضرت عثمان کے خلاف اپنے ہی والے لوگ ہو گئے, اور پھر جو فتنے شروع ہوئے نا, تو حضرت علی کے زمانے میں سب کو معلوم ہے کہ حضرت علی صرف آپسی اختلافات اور فتنوں میں لڑ کر ہی شہید ہو گئے. ان کے ناتیوں کا بھی وہی حال ہوا ہے. تو انہوں نے حضرت علی نے کیوں کیا یہ؟ کیونکہ اگر اپنے آپس کے جو بیچ میں اپنے ہی منافق ہوتے ہیں, اپنے ہی دشمن بیچ میں بھرے ہیں, جب ہم ان کا دفاع نہیں کریں گے نا تو ہم دشمن سے لڑ نہیں سکتے. دیکھیے دفاع ایک الگ چیز ہے. دفاع کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی کو پبلک لیول پہ بیک میں, دیکھیے میں آپ کی بیک لیول بیک میں آپ انجینئر مرزا کے اگینسٹ خراب باتیں جہاں آپ لکھ رہے ہیں, جہاں پہ وہ نہیں دیکھ رہے ہیں, وہ غیبت ہے. نہیں غیبت ایسے نہیں کہتے. نہیں دیکھیے امام حنبل رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا, جو لوگ ان کو سن رہے ہیں, جو لوگ ان کو سن رہے ہیں زیادہ سے زیادہ دیکھیے, جو لوگ ایک تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خراب بولنے والے لوگ ہیں آج کل ہمارے یہاں, تو یہ کم سے کم ان کے بارے میں تو صحیح بات ہے, کہیں ان کا ہے, انہوں نے ان کو دماغ میں ہے کہ امیر معاویہ کا یہ پرابلم تھا, انہوں نے یہ سمجھ رکھا, کبھی ان سے موقع ملے گا تو وہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو سمجھائیں گے تو وہ خود اپنی بات کی دفاع کریں گے. نہیں سسٹر آپ نہیں سمجھ رہے. لیکن آپ پبلک لیول پہ اگر آپ ان کے ایک دوسرا انسان جو ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے آپس میں صلاحیت کروانے کے لیے, آپ اگر اس کی وجہ سے بولتے ہیں تو میں کہہ رہی ہوں وہ مسلمان, دیکھیے میں آپ کو ایک اصول سکھاتا ہوں, کیئر نہیں کرتے ہیں. وہ مسلمان جو ہے اس مذہب سے وہ ہو جاتے ہیں, آپ کو پتا نہیں مسلمان مذہب چھوڑ رہے ہیں, آپ کو یہ نہیں پتا بات نا. نہیں آپ سسٹر سمجھ نہیں رہے. میں جو چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ اصول کو چھوڑ دیں گے نا تو بات کو بالکل نہیں سمجھ سکتے, بات کو بالکل نہیں سمجھا سکتے. مجھے آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے. ہاں تو ابھی آپ نے ایک بات اور جو کہی ہے نا, پہلے دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول وسلم کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے جو انہوں نے کہا کہ اسپریڈ مت کرو. جی وہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس میں بھی ایک بار جس کے دل میں مسٹرڈ کے سیٹ کے برابر بھی لا الہ الا اللہ کلمہ ہوگا, الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ جنت جائے گا. آپ نے ایک آیت اور حدیث پیش کی ہے اور ایک اصول پیش کیا, اس میں آپ فرق کیسے کر رہے ہیں اور غلطی کہاں کر رہے ہیں میں بتا رہا ہوں. غیبت کرنا بے شک گناہ ہے اور اس کو منع کیا گیا ہے, اور یہی بات امام حنبل رحمہ اللہ علیہ کو ایک صوفی نے کہی جب آپ ایک حدیث کے راوی پر جرح کر رہے تھے. جیسے ہم جرح کرتے ہیں راوی ضعیف ہے, یہ راوی کذاب ہے, یہ راوی متروک ہے, اور یہ سچا ہے, تعریف کرتے ہیں اور جرح کرتے ہیں, اس کا عیب بتاتے ہیں, برائی بتاتے ہیں, اس کی کمی بتاتے ہیں, اس کی غلطی بتاتے ہیں. تو وہ صوفی نے کیا اعتراض کیا امام حنبل پر
کہ آپ میں سمجھ گئی آپ کی بات کی ہم حدیثوں کو کریکٹ کر رہے ہیں. میں آپ کی بات سمجھ گئی. نہیں آپ اصول سنے ہی نہیں ابھی پورا. ہاں میں جانتی ہوں چیز. امام حنبل نے کیا کہا, ہمیں حدیث کریکٹ کرنی ہے تو یہاں پہ ہمیں قذاب بنانا پڑے گا. نہیں حدیث کے معاملہ کر رہے ہیں. سسٹر آپ سمجھے نہیں امام حنبل کی بات. امام حنبل کو نے اعتراض کیا آپ غیبت کر رہے ہیں. امام حنبل نے کہا یہ غیبت نہیں نصیحت ہے. یعنی کسی جراوی میں کوئی عیب ہو اور اس کے ذریعے دین پہنچ رہا ہو اور آپ آنکھ بند کر کے بیٹھ جاؤ تو آپ نے نصیحت نہیں کی بلکہ تو فتنہ پھیلا دیا. تو راوی جو ہے نا, یہ انجینئر مرزا ابھی راوی بن گیا, اس کے ذریعے لوگ دین سمجھ رہے ہیں, اس کو دین مان رہے ہیں. تو اس پر جو جروحات ہیں وہ بتانا آپ کی میری دونوں کی ذمہ داری ہے, ہر عالم کی ذمہ داری ہے اور عالم کا اولین فریضہ ہے. اچھا آپ کا مولانا مودودی کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں دیکھیے, جب تک آپ منہج وہ نہیں سمجھیں گے نا تو آپ کو مولانا مودودی کیا انجینئر بھی سمجھ میں نہیں آئے گا, کیونکہ انجینئر کے اصول مولانا مودودی والے ہیں. انجینئر خود جماعت اسلامی سے متفق ہیں. اور آپ کو نہیں معلوم کہ مولانا مودودی نے صرف صحابہ نہیں, ائمہ کی شان میں, انبیاء کی شان میں بھی شدید گستاخیاں کی ہے. کس نے؟ مولانا مودودی نے. نہیں, ہم کو ہمارے پاس لوگوں نے بھیجا تو انہوں نے کوئی گستاخی نہیں کی. ہاں یہی تو مسئلہ ہے نا, مس انٹرپریٹ کیا گیا, ان کو مس انٹرپریٹ کیا گیا. میرے پاس تو بھیجا تو اردو میں انہوں نے. دیکھیے میں, اچھا ایک میں نے ان کو دفاع کیا. میں ایک بار بتاتی ہوں, 1 منٹ بتاتی ہوں میں آپ کو. مولانا مودودی کی کچھ باتیں ہیں غلط, لیکن ان کی تفسیریں اتنی اچھی ہیں کہ جو ہم نان مسلمس کو بھی پیش کر سکتے ہیں. نہ پھر غلطی کی آپ نے اصول میں. کیوں؟ میں نے کیا بتایا کہ جب تک آپ اصول نہیں سمجھیں گے نا, آپ بات نہیں سمجھیں گے. آپ ڈاکٹر بنے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اصول معلوم ہے کہ پیشنٹ کو کہاں سے کاٹنا ہے. اگر یہ اصول نہیں معلوم ہوگا تو پوری باڈی کو تہس نہس کر کے رکھ دوں گا میرے جیسا آدمی. آپ اصول نہیں سمجھے. آپ مولانا مودودی کی جو باتیں بتا رہے ہیں نا, آپ کو نہیں معلوم کہ مولانا مودودی نے تفسیر کی ہے نا, تفسیر کا قاعدہ بھی نہیں معلوم ابھی آپ کو. انہوں نے ایک ایسے قاعدے سے تفسیر کی ہے کہ جس سے آدمی گمراہ ہو سکتا ہے. انہوں نے جو تفسیر کی ہے وہ لغوی اعتبار سے کی ہے, اور لغوی اعتبار سے اصطلاح بنانا, یعنی کسی کے قول کے لغوی معنی سے اس کی تفسیر کر لینا, شرح کر لینا, اصطلاح بنانے سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے. کسی قول کی تفسیر میں اپنی عقل سے کروں تو گمراہ ہو جاؤں گا. اس میں بہت ساری چیزیں. میں ایک موٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. ماشاءاللہ مجھے تو آپ کی بات سے شروع میں ہی لگ گیا تھا کہ آپ جماعت اسلامی کا موقف رکھتے ہیں, لیکن میں نے بولا نہیں تاکہ آپ کو برا نہ لگے. آپ نے خود تذکرہ کیا تو میں بتاؤں. آپ کو معلوم ہے خطبات تو آپ نے پڑھے ہوں گے. ہاں پڑھیں گے. کتنے ہیں خطبات؟ لاسٹ جہاد ہے. نہیں, کتنے کاؤنٹنگ میں کتنے؟ اب مجھے یاد نہیں ہے, 7-8. 6. 5 فرائض کے بعد لاسٹ میں جہاد لکھا ہے. 6 خطبات کی جو پارٹ ہے وہ 6 ہیں. یہ کوئی بھی جماعت اسلامی میں جب آتا ہے آدمی تو سمجھ لو جیسے نرسری میں ہو جاتا ہے, ٹوئنکل ٹوئنکل لسٹا اے فار ایپل سکھایا جاتا ہے, تو اس کو سب سے پہلے کیا پڑھائے جاتے ہیں؟ خطبات. خطبات پڑھے بنا میرے خیال سے کوئی بھی جماعت اسلامی سے متفق ہونے والا ہو ہی نہیں سکتا دنیا میں. میری اتنی اسٹڈی ہے, میں اتنے قریب سے جماعت میں نہیں ہوں. نہیں میں بتا رہا ہوں, میں اسٹڈی اپنی بتا رہا ہوں, میں آپ کو نہیں بتا رہا ہوں. جماعت میں نہیں ہوں کیونکہ مجھے جس نے بھی کہا کہ آئیے ہماری جماعت میں, میں نے کہا مجھے میں گستاخی بتا, کیونکہ میں کسی جماعت ایسی نہیں ہوں کہ میں نے دیکھا کہ کیونکہ میں نے بتایا نا کہ میں ان عام مسلمانوں میں سے جو ایجوکیٹڈ تھی, میری فیملی میں کوئی اسلام کا کوئی بس یہ تھا کہ ہم نہ پردہ کرتے تھے نہ کچھ کرتے, بس ہم 5 وقت کی نماز پڑھ لیا کرتے. سسٹر آپ کے دین کے جذبے سے میرے کو کوئی اختلاف نہیں ہے, یا میں اس سے ذرا بھی اس بات وہ ہوں کہ آپ دین کا جذبہ اچھا نہیں رکھتے, بلکہ میں آپ کے اس جذبے کی قدر کرتا ہوں. اور تمام مسلمانوں کا جذبہ ہوتا ہے کہ دین کی قدر کرتے ہیں. بس مسئلہ کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ اصول پر, کہ جذبہ رکھنے کے بعد ان کا طریقہ جو ہوتا ہے وہ درست نہیں ہوتا. میں ڈاکٹر بننا چاہوں, اگر میرے میں جذبہ بہت ہے, میں شوق بہت ہے, بچپن سے خواب ہے, لیکن ڈاکٹر بننے کے لیے اگر ڈاکٹر والے ہاسپٹل, ڈاکٹر والی اسکول یا ڈاکٹر والے کالج یا ڈاکٹر والی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لوں اور جا کے میں جغرافیہ پڑھنے لگ جاؤں, میتھس پڑھنے لگ جاؤں, اور پھر بولوں گا ڈاکٹر کیسا بن گیا, تو آپ بولیں گے یقیناً آپ کا اصول غلط تھا. آپ کا جذبہ بہت اچھا ہے. آپ نے کہا کہ ان کی گستاخی, ان کی گستاخی, انہوں نے خطبات میں 6 بتائے. فرائض کتنے بتائے؟ 6 ہے نا. آپ کو بہت مشہور حدیث ہے, ہر رمضان میں آپ سنتے ہوں گے اور بیان بھی کیا جاتا ہے, آپ نے بھی بارہا بیان کیے ہوں گے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں ان کے خلاف جہاد کیا جنہوں نے زکوٰۃ دینے کا انکار کیا تھا. ہے نا. کیوں کیا تھا؟ کیونکہ اسلام کی بنیادیں 5 ہے. ایک بنیاد کو انہوں نے گرایا, وہ جہاد کرنے کھڑے ہو گئے, انہیں مرتد مانا. کیا مانا؟ تو نے اسلام کی ایک بنیاد کم کر دیا. تو اللہ, رسول, قرآن, حدیث, صحابہ, ائمہ نے ہمیں کیا بتایا؟ اسلام کی 5 بنیادیں.
مولانا مودودی نے کتنی بتائی؟ 6 ہیں. نہیں انہوں نے 6 نہیں بتایا. جہاد انہوں نے کہا جہاد جو ہے وہ فرض وہ ہے. بات یہ تو قرآن نے بھی بتایا. سنیے نا، یہ قرآن نے بھی بتایا کہ بات اب آپ کی بات سمجھ میں آئے گی. تو قرآن و حدیث کو سمجھنا اپنی عقل سے مولانا مودودی کی سمجھ سے ہے یا اسلاف کی سمجھ سے؟ یہ بات تو قرآن نے بتایا، یہ بات تو حدیث نے ہی بتائی. 12 حدیثوں میں سب سے افضل کام کیا ہے؟ سب سے افضل کام ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو. لیکن اس سے یہ معنی مفہوم اللہ کے نبی نے کہیں نہیں لیے کہ اسلام کی بنیادیں 6 ہیں. اسلام کی بنیادیں پھر بھی اللہ کے نبی نے 5 ہی بتائے، صحابہ نے 5 ہی بتائے. اور اس کو کم کرنے والے پر جو حکم لگے گا وہی حکم اس کو بڑھانے والے پہ بھی لگے گا کہ نہیں؟ انہوں نے یہ تھوڑی کہا، انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے کمیونٹی ایز اے کمیونٹی ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم اسلام کو ہر جگہ پھیلائیں اور اسلام کا فالوئنگ جو ہے ہر جگہ. بس وہی سمجھ کی بات آ رہی نا سسٹر. رسول یہ بات کرتے ہی تھے، کام کرتے ہی تھے، صحابہ نے کام کیا ہی، اور لیکن انہوں نے ایز اے لیڈر کیا. تو انہوں نے یہ عام مسلمانوں پہ یہ فرض نہیں کہا جاتا. جی نہیں، آپ سمجھے لیڈر یہ کام نہیں کرتا. آپ ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے نہیں ہیں. ہمارا اٹھنا بیٹھنا بہت قریبی تھا، ان کی باتیں، ان سے ڈبیٹ وغیرہ یہ عام بات تھی. وہی بات آ رہی ہے کہ دین کو آپ کو سمجھنا نبی صحابہ سے ہے، مولانا مودی جی سے نہیں سمجھنا ہے. کس سے ڈبیٹ آپ کی ہوئی؟ جی کس سے ڈبیٹ آپ کی ہوئی؟ میری بہت سے ہوتی ہے، میرا کام ہی یہی ہے. میں انجینئر مرزا علی سے بھی ڈبیٹ کیا ہوں، مولانا سے بھی کیا ہوں، گمبن سے بھی کیا ہوں، اور میں پہلے آپ کو بتا دیتی ہوں ایک بات. میں پہلے آپ کو بتاتی ہوں، میں اس چیز میں یقین نہیں کرتی ہوں کہ ڈبیٹ از دا وے ٹو گیٹ ٹو دا ٹروتھ. آپ دوسرے کو ہرانے کی بات میں اسی لیے میں آپ کو ڈبیٹ کے لیے کسی کو بلائیں گے، آپ کہیں گے ہم نے آپ کو پروف کر دیا کہ آپ غلط ہو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگلا آدمی کبھی کیونکہ اس کے پاس ہو سکتا ہے بولنے کی کیپیبلٹی نہیں. آپ غلط معنی میں لے جا رہے ہیں. ڈبیٹ کا مطلب ایک مثال دینا ہوتا ہے، لیکن مقصد ہمارا اصلاح کا ہوتا ہے. ہم کسی کو ہرانے کے لیے ڈبیٹ نہیں کرتے. ہمارے اگر جس دن یہ نیت آ جائے کہ مجھے اس کو ہرانا ہے ڈبیٹ میں، تو پھر وہ دن وہ نیکی ختم ہو گئی. ہم ڈبیٹ بھی کرتے ہیں اگر سمجھانے کے لیے، تو یہ سوچ ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے، اس گفتگو کے ذریعے لوگوں کی اصلاح، ان کو دین صحیح سمجھ میں. ایک منٹ بات سنیے. ٹھیک ہے، آپ کو پتا ہے سورۃ فتح میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا، جب حدیبیہ کے لیے جانے والے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، جب حج کے لیے جانے والے تھے حدیبیہ پہ، ان کی وہ جو جسے کہتے ہیں نا سندھی ہوئی ہے نا، حدیبیہ کی جو ٹریٹی ہوئی ہے نا، پھر وہ وہاں سے نکلے واپس لوٹے تو انا فتحنا نازل ہوئی ہے نا جی. اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ جو ہے قرآن شریف میں کہا ہے سورۃ فتح میں کہ اگر تم لوگ وہاں پہ، مطلب میں نے تمہارا ہاتھ کو اس لیے روکا، وہاں پہ تم کو مکے میں انٹر ہونے سے اس لیے روکا کیونکہ وہاں پہ ایسے بہت سارے مسلمان تھے جن کے بارے میں تم نہیں جانتے تھے. وہ مسلمان ہندوؤں کے بیچ میں، نان مسلمس کے بیچ میں مسلمان ہو کر مسلمان تھے، لیکن اندر سے مسلمان ہو گئے تھے، لیکن تم ظاہر نہیں کیا تھا. ظاہر نہیں کیا تھا. تم ان کو قتل. آج کے زمانے میں آپ اپنے آپ کو مدینے کا مسلمان مت سمجھیے، ہم مکے کے مسلمان ہیں. ہمارے پرنسپل جو ہے مکے کے مسلمان والے ہونے چاہیے، مدینے والے نہیں ہونے چاہیے. کیونکہ ہم یہاں پہ نان مسلم پورے طریقے سے ڈومینیٹڈ ہیں. جب ہم ڈومینیٹڈ ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں دوسرے مسلمانوں کی بہت ساری سچویشن سن کر کے، ایک تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے نبی پر کوئی ایمان لا ہے تو خاموش لگا جاؤ. اب وہ صحابہ پہ نہیں آتا تو صحابہ از اے تھرڈ پرسن، وہ تھرڈ لیول پہ آتے ہیں. اب یہ کہ کسی نے اگر صحابہ کی بے عزتی کی تو ہم اس کو ایسا، کیونکہ وہ کم سے کم وہ آدمی بہت سارے نان مسلمس اور مسلمس کو اللہ اور اس کے رسول کے اگینسٹ میں کوئی گندی بات بولنے سے روک رہا ہے. کتنی گندی بات بولتے ہیں، اللہ کے بارے میں خراب بات بولتے ہیں، قرآن شریف کی بے عزتی کرتے ہیں. اس چیز سے دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے نان مسلم جو ہے ہمارے اگینسٹ جب بولتے ہیں تو وہ ہمیں جو ہے ہمیں اذیت دیتے ہیں. ہمارے خاص کر کے وہ مسلمان جو ہمارے گاؤں میں بسے ہوئے ہیں، جن کو ہم مدد دینے کے لیے ہماری کمیونٹی جا نہیں سکتے، ان کو بہت اذیت ملتی ہے. تو ایسے میں ان مسلمانوں مطلب ایسے لوگوں کی جو ایسے لوگ بہت سارے تقریر ایسے کرتے ہیں جس میں صرف اللہ رسول اور اس کی بات اس طریقے سے بتاتے ہیں تاکہ وہ مسلمانوں سے کم مسلمانوں کی طرف آئے، بھلے مسلمان نہ ہو. سسٹر میں ایک مختصر سی بات آپ کو سمجھاؤں. اس پر لیول پہ بس ایک بات بس یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کے معاملے میں ایک دوسرے کے سکوت اختیار کریں. جی میرا فون کرنے کا ضرورت نہیں ہے جاننے کی کہ اگلا آدمی کا ایمان کیسا ہے کیا نہیں، اس کی آپ اپنے لیول پہ کام کریے نا. آپ دوسرے علماؤں کو پکڑ کر کے کھینچنے کی کام کریں تو ان کے یہ صحابوں کو انہوں نے غلط کہہ دیا تو وہ جہنمی ہے، وہ یہ ہے، کیوں ہم کسی کو جہاں نہیں بنائے. آج کل زمانے میں جب اللہ اور ان کے رسول قرآن کی اس طریقے سے بڑے بڑے لیول پہ بے عزتی ہو رہی ہے، رسول کے کارٹون بنایا جائے، ایسے لیول پہ ہم
کسی ایسے آدمی کو جو کہتے ہیں اللہ اس کے رسول کی بات کر رہے ہیں تو خاموش لگا جائیے. آپ ان سے یہ مت کہیے کہ وہ کوئی آپ سے پوچھے تو آپ ان سے بتا دیں کہ نہیں میرے خیال سے وہ صحابہ کی تھوڑی سی جلدی کرتے ہیں, تو آپ ان کو یہاں پہ اس لیے میں تو اس چیز کو بات مانیے ان کو یہاں پہ غلط فہمی ان سے ڈائریکٹلی بات کریے. بڑی بڑی بات ہے. میں جو بات آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں نا, اور جس کے لیے میں فون کیا تھا, تو مجھے معلوم ہے اس میں تو یہ اپنی اس گفتگو میں بہت ساری باتیں نکل گئی اور نکلتے بھی کافی ٹائم لگ جائے گا. لیکن جو میرا خاص مقصد جس کے لیے آپ کو فون کرنا تھا, جو میں سمجھا ہوں وہی سمجھانا تھا, اور اس پر الحمدللہ آپ آ گئے کہ میں آپ کو صرف اصول سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دین کو ہمیں کیسے سمجھنا ہے, ہمارے اسلاف کے طریقے سے, صحابہ کے طریقے سے, کیونکہ اللہ کے نبی نے دین کو صحابہ کو سمجھایا ہے اور صحابہ سے ائمہ نے دین کو سمجھا ہے. یہ بنیاد ہے. اگر اس بنیاد کو ہم ہٹا دیں گے تو دین ہمارا ہٹایا نہیں گیا ہے. میری بات تو سنیے, میری بات تو سنیے, میری بات سن لیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. جو آپ بولنا چاہ رہے ہیں میں بھی وہ بولنا چاہ رہا ہوں, لیکن سمجھ میں فرق ہے. شروع میں آتا ہوں جو آپ نے بات کہی تھی, اور وہی اصل میرا پہلو ہے. نہیں تو اس میں اتنی مثالیں میں آپ کو واٹس ایپ پہ دوں گا, مولانا مودودی نے کیا کیا گستاخی ہے میں دے سکتا ہوں, اس میں یہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ لمبی بحث ہے. ہاں پرسنل میں پرسنل میں دوں گا, پرسنل میں دوں گا. پبلک لیول پہ دیجیے, کوئی بات نہیں اگر آپ کو ایسا لگتا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں دین محمدی میں بھی یا جس میں بھی دین والے اس میں ایسے بہت سارے لوگ جڑتے ہیں جو صرف دین سیکھنا چاہتے ہیں. وہاں پہ جب اختلاف ہو دیکھتے ہیں, جیسے آپ ابھی بھیجتے ہیں پوسٹ کرتے ہیں بہت ساری چیز سے, یہ ایسا دیکھا, یہ ایسے ہار گیا, میری آپ کی جو ورڈنگز ہوتی ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں جس سے لگتا ہے آپ کو اپنے آپ پہ بہت گھمنڈ ہے. جی بالکل نہیں, وہ ہماری دعوت نہیں ہے. سنیے آپ کی جو ابھی ایک پوسٹ تھی وہ میں دیکھ رہی تھی, اس میں یہ تھا کہ انجینئر نے مجھے انوائٹ کیا, میں تو کبھی نہ جاؤں ان کے. اب ان کی وہ حالت ہو گئی کہ وہ جو ہے انجینئر تو سب کو انوائٹ کر رہا ہے. دس از ناٹ دا وے. نہیں آپ سمجھے نہیں, اس کے پیچھے پہلو کیا. نہیں آپ سمجھے نہیں, وہ ہماری دعوت نہیں ہے. وہ مسئلہ دعوت کا نہیں تھا. وہ کیا چل رہا ہے, میں آپ کو ایک مختصر سی بات بتا کر اپنے پوائنٹ پہ آتا ہوں. مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے کیا ایک انسان دوسرے انسان کے لیے اس طریقے کی بات کرنی نہیں. سنیے, پہلی چیز تو انجینئر کو اگر آپ مسلمان سمجھ رہے ہیں تو یہ سب سے بڑی غلطی کر رہے ہیں, کیونکہ ایک منٹ, وہ آپ کی اپنی سوچ ہے. میں تو اتنا جانتی ہوں کہ میری یہ سوچ ہے کہ جب ایک انسان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو میں اس کو مسلمان سمجھتی ہوں. آپ لوگ جو کفر کا فتوا لگاتا ہے کسی اور کے اوپر, میں اس کو خود کافر سمجھتی ہوں. میں کافر کا فتوا نہیں لگا رہا ہوں. ہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ انجینئر کو مسلمان سمجھتی ہیں, میں مسلمان نہیں سمجھ رہا ہوں. نہیں تو آپ نے یہ غلط سمجھ لیا نا میرے معنی سے. میں نے جیسے ہی کہا کہ مسلمان نہیں ہے تو آپ نے سمجھ لیا کافر ہے. یہ آپ نے سمجھا نا, میں نے تو بولا نہیں. ہاں میں سمجھا رہا ہوں. یا تو اہل کتاب ہے. نہیں آپ سمجھ لیے, مسلمان نہیں تو مطلب وہ شیعہ ہے یا رافضی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صراحت کے ساتھ کہا. ایک منٹ میں آپ کو ایک بات بتا دیتی ہوں, شیعہ بھی ہیں, میں انہیں بھی مسلمان مانتی ہوں. ہاں دیکھیے, مطلقاً بات آئے گی تب, خاص بات آئے گی تب نہیں مان سکتے آپ. دیکھیے اب یہ الگ بات ہے کہ میں شیعہ میں اپنی بیٹی کو بیاہوں گی نہیں, یہ بات تو صحیح ہے. میری بیٹی کو اگر شیعہ میں بیاہنے کی بات آئے گی تو میں کوشش کروں گی ان کو شیعہ میں, لیکن میں اپنی بیٹی کو تو ہندو میں بھی نہیں بیاہوں گی. دیکھیے قرآن نے صاف کہا ہے کہ کافر صحابہ سے چڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے چڑھاتا ہے. کہاں پہ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ میں آپ کو آیت بھیج دوں گا. صحابہ سے چڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ چڑھاتا ہے, کہاں پہ؟ ہاں میں قرآن کی آیت بھیج دوں گا آپ کو. نہیں بتائیے آپ, کافر صحابہ سے چڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ. میں بھیج رہا ہوں, میں آپ کو پرسنل میں بھیج دوں گا. فکر نگر میں اصول سمجھا رہا ہوں صرف آپ کو ایک, کافر ایسی بڑی بات ہو نا کہ خالی صحابوں پہ آپ لوگ لکھ کیوں نہ صرف صحابہ سے نہیں, ہم کو قرآن حدیث یہ سب چیزیں امپورٹنٹ نا. سنیے نا آپ, کوئی بھی دیکھیے, ہمیں سب سے محبت ہے, ایک مسلمان سے ہی محبت ہے, اللہ رسول صحابہ سب سے محبت ہے, لیکن اصول کے آگے کوئی نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ ایک اصول بیان کر رہے ہیں کہ کافر صحابہ سے چڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے چڑھاتا ہے, تو جو صحابہ کی گستاخی کرے تو وہ مسلمان ہو جائے, یہ تو پھر اس نے قرآن کا انکار کر دیا. یہ اس نے اللہ, اور یہ میں آپ کو نہیں بول رہا ہوں, سنیے میں آپ کو نہیں بول رہا ہوں. پہلی چیز آپ کو نہیں بول رہا ہوں, لوگ بھی آپس میں ان کی بھی آپس میں اختلافات تھے. سنیے نا, ہاں بہت اچھے پوائنٹ پہ, بہت اچھے پوائنٹ پہ, کچھ اختلافات تھے, لیکن اصلی پوائنٹ پہ ابھی آئے آپ, اصلی پوائنٹ پہ آ گئے. دیکھیے پہلی چیز تو میں نے آپ کو نہیں بولا کہ جو صحابہ سے چڑھتا ہے وہ کافر ہے, کیونکہ آپ تو بول رہے نہیں, میں آپ, کیونکہ آپ کے علم میں یہ آیت نہیں ہے. جب آپ کے علم میں نہیں ہے تو یہ فتویٰ, یہ بات کا اطلاق آپ پر نہیں ہوگا. یقیناً جب آپ کے سامنے قرآن کی آیت آئے گی اور آپ کسی صحابی کے گستاخ کو دیکھیں گے تو آپ اسے مسلمان نہیں مانیں گے. میرا عقیدہ ایمان آپ کے ساتھ حسن و ظن ہے. اب صحابہ کا جو مسئلہ آپ نے پوچھا ہے نا, تو صحابہ ایک دوسرے سے چڑھتے نہیں تھے. سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیے, صحابہ کے تعلق سے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان میں اختلافات ہوئے ہیں, لیکن وہ عادل ہیں, وہ سچے ہیں, اور وہ امت کے خیر خواہ ہیں, اور ان کے دل ہمارے جیسے نہیں تھے.
جیسے ہم ایک دوسرے سے چڑھتے ہیں، ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہیں اختلاف ہونے کے بعد، یہ تو میں جانتی ہوں، تو وہ صحابہ کی جماعت ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، ان کے دلوں کو دیکھا اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے ایک اس میں جب نبی کے دل کو دیکھا، اس کے بعد کس کے دل کو دیکھا، سب سے اچھا کس کا دل پایا؟ ابو بکر کا۔ تو یہ غلطی کبھی مت کریے گا، کبھی بھی اپنے اوپر صحابہ کو قیاس مت کریے گا کہ جیسا ہم ایک دوسرے سے دشمنی رکھ لیتے ہیں، ایک دوسرے کو کافر کے فتوے دیتے ہیں۔ دشمنی تو نہیں رکھتے تھے وہ لوگ ایک دوسرے سے، ہاں تو ان کے دل صاف تھے، ان کا صرف اجتہادی اختلاف تھا۔ گردن ان کی پکڑی، دوسرے ان کے حساب سے دوسرا آدمی جو ہے وہ دوسرا صحابہ جو تھا غلط قرآن پڑھ رہا تھا، ان کے دل لے کے گیا کہ چلو تم کو رسول کے پاس اصول سمجھ رہے نا کہ چڑھتا آدمی دل سے ہے، دل سے برا مانتا ہے۔ صحابہ سے جو لوگ بغض رکھتے ہیں نا، ان کے دل برے ہوتے ہیں صحابہ کے تعلق سے۔ صحاباؤں سے کوئی میری بات تو سن لیجیے، مسلمان ہوا وہ صحاباؤں سے بغض نہیں رکھتا ہے، میری بات ہاں بہت بڑا، اور جو صحابہ سے بغض رکھے مسلمان ہی نہیں ہوگا، اس لیے میں انجینئر کو مسلمان نہیں مانتا۔ دیکھیے میں فتویٰ نہیں دیتی ہوں، کیونکہ میں اگلا آدمی یہ میرا موقف ہے، یہ میرا موقف ہے سسٹر، آپ فتویٰ سمجھ رہے ہو، یہ میرا موقف ہے، میرا ماننا ہے، میں مان سکتا ہوں نا، میرا اختیار ہے نا۔ نہیں تو وہی بات ہے نا کہ اگر آپ ابھی آپ سمجھے فتویٰ لگا رہے ہیں، بس میں اسلام کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نہیں یہ اسلام، آپ جسے اسلام توڑنے کا حکم لگا رہے اس پہ اطلاق ہوگا ہی نہیں سسٹر، جب اللہ تعالیٰ نے خود بول دیا قرآن میں، نص قطعی ہے کہ جو صحابہ کافر صحابہ سے چڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے چڑھاتا ہے۔ تو بات چل رہی ہے علت پر صحابہ سے چڑھنے کی، آپ نے مثال پیش کی صحابہ میں اختلاف تھا، تو میں آپ کی وضاحت، آپ کی اصلاح کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ چڑھاتا ہے وہ کافر صحاباؤں سے چڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ چڑھاتا ہے، یہ کہاں پہ؟ ہاں میں بھیج دوں گا، آیت کا حوالہ مجھے بھی یاد نہیں ہے، انشاءاللہ میں فون کٹ ہونے کے بعد آپ کو بھیجتا ہوں، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے، اوکے؟ تو آپ نے جو مثال پیش کی تھی نا کہ دیکھو صحابہ میں اختلاف تھا، تو آپ کیا سمجھے کہ وہ بھی چڑھتے تھے، اس پہ میں آپ کو سمجھا، صحابہ ایک دوسرے سے نہیں چڑھتے تھے، مجھ سے غلطی سے نکل گیا۔ جی ہاں دیکھیے میں نے کیا بولا، جی میں نے کیا بولا کہ ایکچولی ہم لوگ کو جب بھی ان کے کسی بھی ڈیسیزن کو جب بھی ان کو وہ کرنا ہے تو یہ چیز نکال کر کے، جیسے جی بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں، اب نبیوں کے معاملے میں جیسے بی سارہ رضی اللہ اور بی حاجر رضی اللہ کے بارے میں، حاجر رضی اللہ نے اپنے پیٹ میں سب حدیث ہے نا کہ انہوں نے اپنے پیٹ میں سب سے پہلے بیلٹ باندھی، کیونکہ جب وہ پریگنٹ ہوئی تو انہوں نے سارا دیکھیں گی تو ان کو وہ ہوں گی۔ بس میں اسی نقطے کو ماشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آیا ہے کہ دیکھیے دو انسان ہوتے ہیں، یہ ہے کہ یہ سارا رضی اللہ جو اس میں کی نہیں تھی، جبکہ انہوں نے تو خود ہی دیا تھا، حاجر رضی اللہ تو ان کو بھی نہیں تھی، ان کو تو ابراہیم علیہ السلام کو دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ سسٹم میں جو بات آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی بات سمجھی ہے کہ ایک آدمی ہوتا ہے انجانے میں کوئی بات بول دیتا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ نہیں میں اس سے مانا سمجھی نہیں، اگر میں نے سمجھی تو میری غلطی ہے، اور ایک آدمی ہوتا ہے جو جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے کہ وہ سمجھ رہا ہے پھر بھی وہ صحابہ کی گستاخی کر رہا ہے۔ تو آپ میں اور انجینئر میں، وہ لوگوں میں اور انجینئر میں یہی فرق ہے، جو آپ نے شروع میں اصول بیان کیا تھا، بہت اچھا اصول بیان کیا تھا، میں وہی سمجھا رہا تھا۔ میں آپ کو یہ بات بول رہی ہوں، میں آپ کو اس لیے سمجھا رہی ہوں کہ آپ اگر انجینئر سے ڈائریکٹ بات کر کے ان کو سدھار نہیں سکتے، نہیں نا سسٹر، یہ جو اصول ہے نا، یہ اصول میں آپ کو درست نہیں ہے، کیونکہ آج کل ہم جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں، ہم پھنسے ہوئے ہر طرف کہ ہمارے اندر جو ہے، اگر کوئی ایک آدمی دوسروں کو سب کے بیچ میں کر کے ان کے بیچ میں صلح کروا رہا ہے تو ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر وہ صحابہ کے بارے میں کہیں بھی ہو تو ان کی جو ویڈیوز ان پہ کمنٹ ڈال دیجیے، یا ان کے اگینسٹ کچھ ویڈیو اس طریقے سے، ہاں تو یہ سب کو معلوم ہے، یہ سب نہیں، ان کو غلط طریقے سے مت ایڈریس کریے، دیکھیے سسٹر غلط طریقے سے ایڈریس مت کریے، بھاگ گیا ہم لوگوں کے، ایسا نہیں، ناٹ دس وے۔ ہاں یہ طریقہ دیکھیے، یہ اسلوب ہے، یہ آپ اسلوب پر اعتراض کر سکتے ہیں، آپ کا حق ہے، اور اس میں ہم آپ کو غلط نہیں بولیں گے کہ یہ آپ کا اسلوب جو ہے نا غلط ہے۔ تو جب ہمارا اسلوب غلط ہو سکتا ہے تو انجینئر کا اسلوب غلط کیوں نہیں ہو سکتا، اور ہم اس پہ طنز کیوں نہیں کر سکتے، جیسے آپ ہمارے اسلوب پہ کر رہے ہیں۔ صاحب کے ایک ہی آپ کے ویڈیوز دیکھے تھے جس میں وہ کسی بات پہ کافی پہلے بھی دیکھا تھا، وہ بھی، اور وہ بھی کیونکہ اب اتنے سمے چلیے میں آپ کو ایسے ویڈیو دوں گا، میں ایسے ویڈیو دوں گا، آپ نے دیکھا ہوگا میں تفسیر پوسٹ کرتی ہوں، سنیے تو میں اب جو ہے اسلام جو ہے صرف اسلام کی قرآن شریف کی تفسیر جو ہے میں مودودی کی پڑھتی ہوں، کتب کی پڑھتی ہوں، اور تفسیر میں آپ کو ایک مختصر، ان میں سے مجھے یہ لگتا ہے ایک منٹ، ان میں سے کیونکہ میں خالی انگلش کی تفسیر خود بناتی ہوں، باقی تو دوسری میں خالی فارورڈ کرتی ہوں۔ جی میں آپ کو مختصر سے انداز میں بات سمجھا کے انشاءاللہ بات کو ختم کرتا ہوں۔ شروع میں آپ نے جو بات کہی تھی وہ اصول پہ آپ کو یاد دلاتا ہوں، آپ کے ذہن میں نہیں ہو۔ آپ نے کہا تھا کہ مسلمانوں میں ایسے طبقے ہیں جو دین سے کو جانتے بھی ہیں، دین سے محبت رکھتے، کچھ ایسے بھی دین کو نہیں جانتے، دو ہے نا۔ تو انجینئر کیا کرتا ہے معلوم ہے، جو دین سے محبت رکھتے، دین کو جانتے، ان کو نہیں بہکاتا، ان کو بہکا بھی نہیں سکتا کیونکہ دین کو جانتے ہیں۔ انجینئر کا ٹارگیٹ، سافٹ ٹارگیٹ وہی لوگ ہوتا ہے کہ جو دین کو نہیں جانتے ہیں، اور یہ مسلمانوں کی اکثریت میں زیادہ ہیں،
علماء کم ہیں، عوام عامل جہلت زیادہ ہے، تو انجینئر انہی کو جھانسا دیتا ہے. اور آپ یاد رکھیں جھانسا دے کے کیا کرتا ہے وہ، کیا کہتا ہے، کیا بتا، کیا سمجھاتا اب سمجھا رہا ہوں نا، اب نقطے پہ آ رہا ہوں نا. انجینئر جو کام کرتا ہے، مولانا مودودی نے جو کام کیا ہے وہی کام کرتا ہے، شیعت کو پھیلاتا ہے، رافضیت کو پھیلاتا ہے، صحابہ کرام پہ تبرہ کرتا ہے. سنیے تو صرف میری بات تو پوری. اگر بن جاتا ہے تو کم سے کم 5 وقت نمازی تو بن جاتا ہے. نہ یہ آپ کو پھر آپ بہت غلط فہمی میں شیعہ کے تعلق سے، بہت زیادہ غلط فہمی میں آپ کو کچھ بھی نہیں معلوم شیعوں کے تعلق سے. جی آگے بڑھی. تو یہ کیا کرتے ہیں کہ شیعت کو پھیلاتے ہیں، رافضیت کو پھیلاتے ہیں، اور حضرت عثمان، حضرت معاویہ، بنو امیہ پر تبرہ کرتے ہیں، ان کے عیب بیان کرتے ہیں. یہ کام مولانا مودودی نے خلافت و ملوکیت میں کھل کے کیے ہیں، اور انجینئر مرزا علی بھی وہی کرتا ہے. اور انجینئر سب سے بڑی غلطی کیا کرتا ہے معلوم ہے؟ کہ حضرت معاویہ کی غلطی تو بتاتا ہے، لیکن اس انداز میں بتاتا ہے کہ وہ صرف حضرت معاویہ کا مذاق نہیں اڑاتا، بلکہ ان کے تعلق سے آنے والی حدیثوں کا بھی مذاق اڑاتا ہے. جبکہ اسلام، دائرہ اسلام سے نکلنے کے اس کی ویڈیو مجھے میں بھیجتا ہوں. دائرہ اسلام کو جی اصول سن لیجیے، ویڈیو میں آپ کو بے شمار حوالے میں آپ کو بے شمار لمبی ویڈیو ہے وہاں پہ، تو جس پوائنٹ پوائنٹ بالکل آپ کی بات ایک دم درست، سب بھیجوں گا آپ کو، آپ بے فکر. میں اصول سمجھا رہا ہوں آپ کو. اصول جب یاد رہے گا تو آپ بات کو سمجھیں گے. پیمانہ ہوتا ہے تولنے کا کہ کیا کھرا ہے کیا کھوٹا. اصول نہیں یاد ہوگا آپ کنفیوز ہو جائیں گے. انجینئر جو کام کرتا ہے دین کی بات کا مذاق اڑاتا ہے، اور دائرہ اسلام سے نکلنے کے 10 اصول. ایک بات یاد رکھیے، انجینئر کیا وہ سنی ہے کہ شیعہ ہے؟ وہ پہلے بریلوی تھا، پھر وہ دیوبندی بنا، پھر وہ اہل حدیث کی طرف آیا. اب وہ اہل حدیث کی طرف آیا سب وہ ناٹک کر کے آیا تھا. میں اسے مانتا ہوں کہ اصل میں یہ احمد رضا کے نقش قدم پر ہے، کہ احمد رضا خان نے جس طرح اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کر صرف شیعوں کے عقائد، منہج اور بدعت خرافات ایجاد کر کے ایک بڑا طبقہ بنا دیا ہے. انجینئر بھی اسی چلن پہ ہے، لیکن الگ اسٹائل میں، کہ احمد رضا خان کا اسٹائل پرانا ہو گیا. تو انجینئر جو بات کرتا ہے، میں دائرہ اسلام کے اصول سکھا رہا ہوں. اسلام سے آدمی نکلتا ہے نا، آپ کو معلوم ہے کتنے اصول ہیں اس کے؟ کب آپ اسلام سے نکل جائیں گے آپ کو معلوم نہیں ہوگا. نہیں مجھے یہ پتا ہے ایک چیز، میں آپ کو یہ بات بتاتی ہوں. دائرہ اسلام جو ہے، اب جو بھی ہے ہمارے، جب سسٹر میں اصول کی بات کر رہا ہوں، دائرہ اسلام سے نکلنے کے اصول معلوم ہے آپ بات تو صحیح ہے آپ کی بات. یہ ایک بات صحیح ہے کہ جو بھی اسلام میں بعد میں جو ہمارے نقصانات ہوئے وہ انٹرنل لوگوں کی وجہ سے ہوئے تھے. تو میں اسی پر آپ کو سمجھ میں آئے گا، اسی میں آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ کیسی سازشیں کرتے ہیں. اور یہ سازشیں شیعہ اور رافضیوں کی ہے. یہ دائرہ اسلام میں والے جو ہیں ان لوگوں کو بھی ابھی جو ہے یہ سب یہ شیعوں کے ایجنٹ ہے. آپ لوگ ان کو اپنے ساتھ لیتے ہیں نا. ارے شیعہ بھی ان کے ساتھ ہیں. کیا وہ وسیم رضوی نہیں ہے وقف بورڈ کا چیئرمین؟ وہ نہیں بولتا کیا سب؟ آپ دیکھیے، آپ جب یہ چیز سمجھیں گے نا آپ کو پوری پکچر سمجھ میں آئے گی کہ شیعوں کے اعلی کار کون ہیں. آپ جب تاریخ پڑھیں گے نا تو خود مولانا مودودی آپ کو انڈیا کا ہے یا پاکستان کا ہے. میں اصول سمجھا رہا تھا، اصولی بات ادھوری رہ جا رہی. دائرہ اسلام سے نکلنے کے 10 اصول بیان کیے علماء نے. کتنے؟ 10 میں ایک اصول یہ ہے کہ جو شریعت محمدی کے کسی حکم یا ثواب کا مذاق اڑاتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسے معلوم بھی نہیں پڑتا. تو انجینئر مرزا علی کیا کرتا ہے کہ حضرت معاویہ کے تعلق سے جو فضائل کی روایتیں آتی ہے اور جو حدیثیں آتی ہے ان کا مذاق اڑاتا ہے، صرف حضرت معاویہ کو متون کرنے کے لیے. اور میں آپ کو ویڈیو بھیجوں گا اس پہ. لیکن عام عوام جس کو اصول نہیں معلوم ہوتے نا، کہ وہ جیسے میں ایک مثال دے رہا ہوں، آپ نے دیکھیں گے عام مسلمان بھی آج کل شادی شدہ زندگی کا بہت مذاق اڑاتا ہے. شادی شدہ زندگی پہ بہت جوک بنتے ہیں، اور آپ نے بے شمار پڑھے ہوں گے، سنے ہوں گے، یا ہو سکتا ہے آپ نے بھی بولے ہوں گے، بیان کیے ہوں گے. اور ہم جیسے مذاق پہ ایک دوسرے کو سینڈ بھی کر دیتے ہیں، کرتے ہیں نا. جیسے ایک وہ چلتا تھا بہت میسج، ایک بیوی بولتی ہے کہ ایسی 2 باتیں بولو جس سے سن کر میں خوش ہو جاؤں اور ایک کو سن کر ناراض ہو جاؤں. تو میں خطبے میں نے کہا کہ خطبے میں اکثر اس جوک کو بیان کر کے اس کا سختی سے رد کرتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ وہاں وہ شوہر کیا بولتا ہے کہ تم مجھے ملی یہ میری خوش نصیبی ہے، اور لانا تو ایسی نصیب پر، کیونکہ ایک میں خوش کر رہا ہے اور ایک میں ناراض کر رہا ہے. بیوی کا مطالبہ ہے نا، لوگ سن کے بڑے خوش ہوتے ہیں. میں نے بولا یہ اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق زندگی ہے. سنت والی زندگی، پیار والی زندگی، میاں بیوی میں سب سے زیادہ محبت نکاح کے درمیان ہی ہوتی ہے. اس کا جو مذاق اڑا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا، تو عام مسلمانوں کو نہیں معلوم. تو اصول جب ہمیں نہیں معلوم ہوتے ہیں تو آپ جب دیکھو گے دائرہ اسلام سے نکلنے کے 10 اصول اور مسلمان قوم کا جائزہ لوگے، واللہ آپ کو 10 اصول آج مسلمانوں میں پائے جا رہے ہیں. 10 اصول، ایک بھی اصول ایسا نہیں ہے جو آپ بول دو کہ میں نے مسلمان میں اصول نہیں دیکھی. اور مسلمان کیسے ہیں؟
اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان سمجھ رہے ہیں، وہ دائرہ اسلام میں ہے ہی نہیں، نکل چکے ہیں. اب انجینئر بھی اسی اصول پر چلتا ہے کہ کتاب و سنت کا مذاق اڑاتا ہے، صحابہ کا مذاق اڑاتا ہے، جو ہمارے دین کی بنیاد ہے. تو ایسے لوگوں کو روکنا، ایسے لوگوں کا رد کرنا آپ کا بھی اولین فریضہ ہے. میں مثال کے طور پر آپ ڈاکٹر ہیں. نہیں ہے رد تو آپ کریے، کوئی میں یہ رد کرنے کے منع نہیں کرتی ہوں، لیکن رد کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اب ہاں ٹھیک ہے نا، طریقے میں میرے ہماری کبھی بھی غلط نہیں ہونی چاہیے. میں آپ کی اس بات کو قبول کیا نا، میں آپ کی بات کو قبول کیا. آپ کے اور میرے انداز میں فرق ہو سکتا ہے. ڈاکٹر اسرار احمد کا میں نے ویڈیو ایک بھیجا تھا، میں نے ان کی وائس سے میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا. میرا چینل میں سمجھ گیا وہ جو ڈاکٹر اسرار احمد کا آپ نے حوالہ دیے. اصل میں آپ کو اصول نہیں معلوم اور منہج نہیں معلوم، نہج نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے آدمی کسی کی بات کو دین کی سمجھ لیتے ہیں. اب آپ دیکھنے جائیں گے نا تو شیعہ بھی کتاب و سنت سے ہی بات کرتا ہے. شیعہ بھی آپ کے سامنے بخاری اور مسلم کی روایتیں نکال کے بتائے گا اپنا مسئلہ. بخاری مسلم نہیں پڑھتے، ان لوگ کا کچھ اور ہے. نہیں آپ کو نہیں معلوم، آپ کو اصل میں معلوم ہی نہیں ہے کہ بخاری اور مسلم پڑھتے ہیں نا. یہ تو الگ چیز ہے. جب وہ اپنا مذہب پیش کرے گا نا، آپ سے اختلاف ظاہر کرے گا نا، تو اس کی دلیل کی، اس کی مذہب کی جو دلیلیں ہیں، بنیادیں ہیں، وہ بخاری اور مسلم کی روایتیں ہیں. شیعہ مذہب جو بنا ہے اس کی اصل مذہب کی بنیاد کیا ہے معلوم ہے؟ آپ کسی سے پوچھو یار تم صحابہ سے بکس کیوں رکھتے ہو، تم شیعہ کیوں بنے، تو کیا بولے گا کہ بھائی وہ دیکھو حضرت فاطمہ باغ صدق مانگنے گئی اور ابو بکر صدیق نے ان کا حصہ نہیں دیے، ارے بی بی فاطمہ کا حصہ کھا گئے اور ان کے ساتھ ظلم کیے. اب یہ دلیل ہے کہ دری بخاری کی روایت ہے، وہ عادی پیش کر رہا ہے آپ کے سامنے، اس پہ تو اس کا پورا مذہب چل رہا ہے. وہی ان کو پتہ نہیں ہوتا نا. ہاں تو آپ کو نہیں معلوم. نہیں سب معلوم ہے. بخاری اور مسلم وہ اتنا پڑھتے ہیں نا، آپ نے بھی نہیں پڑھے ہوں گے. ایک منٹ ایکچولی کیا ہے کہ وہ جو نواب راحت سعید ستاری، انہوں نے ایک بایوگرافی اپنی لکھی تھی. ان کی بایوگرافی میں انہوں نے لکھا تھا کہ ان کو ایک بار مطلب لندن گئے ہوئے تھے، ان کو مذہب سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا. جی جی. وہ لندن گئے تھے تو لندن میں ان کے ایک انگریز دوست نے کہا کہ آپ کو ایک ایسی جگہ لے کے جاؤں گا میں جہاں پہ کوئی انڈین پیپر نیوز تھی وہ انقلاب وغیرہ قائم میں آئی تھی اردو ٹائمز سے. جی جی. یہ رمضانوں میں انقلاب یہ اردو ٹائمز میں آئی تھی. اس ٹائم میں بھی نیوز پیپر بڑے شوق سے پڑھتا تھا. ہاں میں نے، لیکن جب مجھے پتا چلا، میں نے اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا تھا. جی 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 ماشاء اللہ. لیکن انگلش ٹرانسلیٹ کر کے میں نے ایک ویڈیو بنایا، لیکن جو میں اچھا ویڈیو نہیں بنا پائی کیونکہ وہ میں اپنی آواز نہیں ڈالنا چاہتی تھی اس ٹائم میں. اب تو میں نے کچھ ایک ویڈیو بعد میں اپنی آواز ڈال کر کے بنائے، لیکن میں اپنے آپ کو زیادہ وہ نہیں کرنا چاہتی تھی، تو اس لیے میں نے اس کو ٹھیک سے نہیں بنایا. تو آپ اصل میں اس نقطے کو سمجھیں کہ دیکھیے ان کے بہت سارے ایجنٹ جو ہیں نا، ان کے جو ہیں جو جس مدرسہ جو وہاں پہ جو یو کے میں تھا، جن مسلمان نہیں وہ لوگ کرسچنوں کو ٹرین کرتے تھے. ہاں ہاں میں آپ کی بات پوری سمجھ گیا. کیسے توڑنا ہے، تو کچھ لوگ تو اس کے ایجنٹ ہی ہیں. ہمیں یہ مان کے چلنا ہے. اب وہ ایجنٹ کس روپ میں آتے ہیں اب یہ پتہ چلنا ہے. ہاں تو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول مطلب اسرار احمد، ڈاکٹر اسرار احمد جو ہم سے کہتے ہیں کہ وہ جو ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن. تو وہ 3 طریقے کے لوگوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سینٹینس میں بتایا ہے. حکمت، ان سے جو حکمت والے ہیں ان کو آپ کو دلیل دینی پڑے گی کہ بھائی اس طریقے سے اس کی وجہ سے اسلام صحیح ہے. اور موعظۃ حسن ہے عام لوگ کے لیے، ہم ان کے لیے عام بات بتائیں کہ میرے اسلام میں یہ چیزیں اچھی ہیں، اس لیے تم اسلام قبول کرو. اور تیسرا ہے وجادلھم باللتی ہی احسن. یہ وہ لوگ ہیں جو اینٹی مسلمس ہوتے ہیں. یہ لوگ ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں جو مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کے لیے ٹرینڈ ہوتے ہیں. ہمیں ان کے ساتھ جادل کرنا ہے، جدال کرنا ہے. اب میں اس کی اصل بنیاد بتاتا ہوں. آپ نے انہوں نے ہم کو یہ بات بتائی، مجھے ان کی بات بہت صحیح لگی. اس میں ہمیں نیچے نہیں اترنا ہے. ارے وہ بھاگا چلا جا رہا ہے، دیکھو کیسے جا رہا ہے، یہ سب نہیں کہنا ہے. دیکھیے میں بھاگ رہا ہے دوسرے لوگ دیکھ رہے ہیں، ہمیں خاموش رہنا ہے. میں مختصر انداز میں ایک بات بتاؤں کہ نہج، منہج اور عقیدے کے معاملے میں ڈاکٹر اسرار احمد کا بھی نہج، منہج، عقیدہ درست نہیں تھا. تو اب یہی تو بات ہوتی ہے نا کہ اگر جیسے آپ کی کیا غلطی ہے، ایک منٹ میں آپ کو بتاتی ہوں آپ کی کیا غلطی ہے. آپ کی یہ غلطی ہے کہ جہاں کسی نے، کیونکہ ہر انسان کسی ایک انسان کی ضروری ہے کہ ان کی منہاج ہمیں، میں بتا رہی ہوں نا کہ میں اتنی ڈیٹیل میں گئی نہیں. ہم لوگ عام لوگ ہیں. جی جی. ہم عام لوگوں میں مذہب پھیلاتے ہیں، تو ہمیں اتنی ڈیٹیل کی مطلب ہمیں بس مذہب والوں اپنے لوگوں کے اللہ کے اوپر توکل کرو، رسول اللہ کو مانو، نمازیں پڑھو، اپنے فرائض کرو، زکوٰۃ وغیرہ ادا کرو، آپس میں
इंसाफ का सलूक करो, इंसाफ कैसे लाना है, ये सब चीजें हम बताते हैं। जी जी। और इनका कहीं से भी इस वक्त जो है सहाबाओं से या उनसे सबकी इज्जत करते हैं, सहाबाओं की सब इज्जत करना, सबसे आगे रजी अल्लाह सबकी इज्जत करना है, सब कुछ करना है। अब हमें इस डिटेल में जाने के लिए, जैसे हमने ये सब चीज आपको बताई कि मैंने मौलाना मौदूदी और इसरार अहमद आपका फॉर्मूल की वजह से हम बात करें, इससे क्या होगा, अगर मैं एक आम इंसान होती जिसके दिल में ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं डॉक्टर इसरार अहमद से भी अलग हो जाती हूँ और आपसे भी अलग हो जाती हूँ। आप इस बात को समझ लीजिए, आपकी कोई इज्जत हमारे दिल में नहीं आएगी अगर मेरे पास नॉलेज नहीं है। तो आपकी इज्जत उसमें होता है या दो लोग, ये लोग आपस में लड़ते रहते हैं, आपने चीज बताया, मैं इस्लाम सीखना चाहती हूँ, आप फौरन उसको उसके वजह से बोल देते हैं, ये आपकी गलत आदत है। आप खामोश लगाइए, आप खामोश लगाइए इस मामले में, खामोश लगाना सीखिए इस चीज को। और दूसरी बात है कि किसी को पब्लिकली जलील करके कोई फायदा नहीं होता। नहीं, जलील करना तो मकरूह है। जी देखिए, मैं आपको इससे असल तारीख और बता दूं। कुछ वीडियोस मैंने देखा है कि वो शियाइयत की तरफ थोड़ा सा मुतासिर हुए, मुतासिर नहीं, पूरे मुतासिर थे, क्योंकि मौलाना मौदूदी के मिशन पे पहले नहीं थे, मुतासिर पुराने भी ऑडियोज मैंने सुना तो उन्होंने काफी अगेंस्ट में कहा था उस्मान रज़ी वगैरह के बारे में। बहुत क्या होता है ना सिस्टर, जो असल में ये ना, जैसे आप डॉक्टर है तो आपसे बड़ा डॉक्टर है, फिर उससे बड़ा डॉक्टर, फिर MD है, तो जितना बड़ा डॉक्टर हो जाता है ना तो वो उतनी बारीकियां समझते हैं। तो दीन में भी ऐसा ही है, जब आपको नहज कि सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप अपनी बारीकी को की समझ को बाकी जो आम लोगों को नहीं बताया जाता है। बहुत सारी चीज होती है, अब जैसे होता है किसी को पेशाब में कोई प्रॉब्लम इन्फेक्शन है, तो हम जनरल लोगों के बीच में जब हम बताएंगे तो हमें जरूर नहीं कि हम ये बताएं कि ये वाला दवा फेल हो तो वो वाली दवा करो, वो वाली दवा, हम उसे ये बताएंगे भाई पानी ज्यादा पियो, अच्छे तरीके से साफ तरीके से वो करो, पेशाब करने का करो, हाथ साफ रखो, तब तो ये बेसिक चीज है। उसके बाद जहाँ तक कोई इन्फेक्शन वाला है तो उससे और उसके बियॉन्ड की चीजें बताएंगे। बेसिक जो बस आपने बहुत प्यारी बात ये है कि जब आप जो फटाफट जैसे आपको, इसलिए मैं आपको मना कर रही हूँ कि पब्लिक लेवल पे नहीं करने से कोई फायदा नहीं है। अगर आदमी सिस्टर आप अहमद दीदात की बात समझिए कि अहमद दीदात ने एक बात बोली थी, वो मुझे बहुत पसंद आई थी। अहमद दीदात ने क्वेश्चन पूछा कि अगर कोई इंसान जो है शिया है तो वो अब आप कह रहे हैं कि मतलब शियाओं में भी गलती है, नहीं गलती, वो अपने वो मतलब किसी को, तो अगर कोई आदमी नया इस्लाम बना है, वो नया मुसलमान बना है, किसी को हम हिंदू को मुसलमान बना रहे हैं तो हम क्या बनाएंगे? तो उनका आप जिस मसला क्या आप उस मसला के बनाएंगे। देखिए फिर आप गलती क्या कर रहे हैं मालूम है, किसी की राय को आप अपना मनहज और अकीदा बना ले रहे हैं। मैंने मनहज और अकीदा नहीं है। मैं बता रही हूँ, पानी पीने वाली राय है। मेरी बात तो सुनिए पूरी। एक मिनट सुनिए, जैसे जो पानी पीने की जो मैं जनरल राय दे रही हूँ, जिसको किडनी की बीमारी या हार्ट की बीमारी, उनको पानी ज्यादा नहीं पीना चाहिए। आप समझ रहे हैं? लेकिन आम आदमियों को तो किडनी और हार्ट की बीमारी नहीं होती। किडनी और हार्ट की बीमारी तो सीनियर लोग होते हैं। मैं भी वही बोल रहा हूँ कि जो आप प्यारी बात सिखा रहे हैं, आप उसूल है। अगर हम उसमें इफ एंड बट लगाएंगे तो लोग कहीं मुझे किडनी तो नहीं है की बीमारी, नहीं मुझे पानी। हाँ तो देखिए, इस कंफ्यूजन को आप रोक नहीं सकते ना, ये तो कयामत तक चलेगा ना। तो ये कंफ्यूजन इसीलिए तो मैं बता रही हूँ, जनरल लोग बस आपको अपना काम करना है, मजहब में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है उनको जिस भी लेक्चरर की वीडियो में इंटरेस्ट आया है, आप उस लेक्चरर की वीडियो को सुनने दीजिए। उस लेक्चर नहीं, यही तो है, फिर तो आपको मालूम है। नहीं देखिए, सुनिए डॉक्टर एक मिनट सुनिए, मुझे एक बात बताइए, मेरे सवाल के जवाब दीजिए। नहीं, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। मेरे एक सवाल का जवाब, सबसे पहले क्या बताएंगे? सच बोलने के लिए बताएंगे, नमाज वो गलत बताएंगे, ये कहेंगे अल्लाह का ये रखो। आप मेरे एक सवाल का जवाब, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जब आपको मालूम है कि ये जो इतने पेशेंट मेरे पास आ रहे हैं, ये पानी की आलूदगी की वजह से बीमार हो रहे हैं, ये पानी पी रहे हैं, और आपके पास पेशेंटों की लाइन लगी है, तो आप उन पेशेंटों को उस पानी पीने से रोकेंगे या नहीं? किस पानी को पीने से? जो भी, जैसे आपके पास पेशेंट आए और आपके एरिया में या किसी जगह पर भी, जो डॉक्टरों के साथ होता है कि भाई जो पानी गंदा आ रहा है, नल में आ रहा है, कुएं से आ रहा है या तालाब से आ रहा है, जिसको पीने से लोग बीमार हो रहे हैं और उनको मालूम है ये बात, तो आप उन लोगों को उस पानी को बॉईल करके पीने को कहेंगे, साफ करके पीने को कहेंगे, या गंदा ही पीने को बोल देंगे? एक मिनट सुनिए, मैं आपको बताती हूँ इसी बात क्या बोल रहे थे ना। देखिए, अगर इसके पास फैसिलिटी है, नहीं समझ, मैंने मेरे तफसील नहीं मांगो, मैं ये बताइए हाँ या नहीं, आप रोकेंगे या नहीं? हाँ या नहीं, तफसील में फिर हम भी जाए थे ना, तफसील में तो हम भी जा रहे हैं। तो मैं आपको पानी की बात बताती हूँ कि जो पानी गंदा है, कि जरूरी नहीं कि उसका हमारे पास जो पानी के गंदे के 3 क्राइटेरिया है ना, कि अगर पानी की 2 क्राइटेरिया खराब है तब आप पानी पिएंगे। पानी की वो ये क्राइटेरिया, ये तफसील है ना सिस्टर। मैंने एक मिसाल मैंने सवाल पूछा हूँ कि भाई अगर वो पानी गंदा है तो आप कोई भी क्राइटेरिया में लो, गंदा ही है, वो साफ नहीं होगा, साफ में होगा तो साफ पानी में शुमार हो जाएगा, गंदे में रहेगा ही नहीं।
کرائیٹیریا جو میں نے کہا ہوں گندا ہے تو گندے کا ہی لینا پڑے گا آپ کو. میرا سوال تھا ایک مثال بات کو سمجھانے کے لیے. نہیں, گندگی کی بھی جو ہوتی ہے وہ لیولس ہوتی ہیں. جب گندگی کی بات آئی تو گندگی ہی ہوگی. یہ گندگی میں کم زیادہ کی بات نہیں آ رہی ہے, یہ صفائی اور گندگی کا صفائی گندگی کی بات نہیں بتا رہا میں آپ کو بتا دی, پانی کی بات بتا رہی نا. آر او کا پانی پینے کی بات ہو رہی ہے. اگر آپ کے پاس آر او اویلیبل ہو تو ٹھیک ہے, نہیں تو آپ نل کا پانی پیو. تو نل کے پانی کو بوائل کرنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ نل کے پانی کو بوائل کر کے پیے. آپ بولنا چاہ رہے ہیں نا, تفصیل آپ بیان کر رہے ہیں نا, یہی حق و باطل کی لڑائی کی تفصیل میں آپ سے بیان کروں بس. ہاں میں بھی آپ کو وہی بتا رہی ہوں. تو میں آپ کو وہ گندا پانی جو ثابت ہو رہا ہے, ایگزامپل میں آپ کو بتا رہی ہوں, جو گندا پانی ثابت ہو رہا ہے نا, وہ پانی سے ہم روک رہے ہیں کہ بھائی یہ گندا ہے اسے مت پیو. نہیں آپ روک رہے ہیں نا, لیکن اگر آدمی کا دوسرا پانی ہی نہیں ہے نا, تب وہ کیا کرے گا, اسی پانی کو پیے گا. ایسا ممکن نہیں ہے, کیونکہ نہیں پانی کی تو مر جائے گا, بنا پانی کی تو مرے گا نا. اگر وہی پانی ہے اس کے پاس کوئی دوسرا طریقہ صاف کرنے کا نہیں تو اسے پیے گا. کیونکہ پیاس سے تو آدمی 3 دن میں مرتا ہے, بیمار ہو کر کے آدمی 10 دنوں کے بعد مرے گا. دیکھیے میں آپ 3 دن تو زندہ رہے. میرا ایک نیک مشورہ آپ مانیں گے, اور یہ مشورہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ انجام کی فکر نہ کریں, کیونکہ اس میں بعض دفعہ انسان تقدیر کا بھی انکار کر دیتا ہے اور ایسی باتیں بول جاتا ہے جو اسے نہیں بولنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے. آپ کیوں فکر کر رہے ہیں کہ ایسا ہوگا تو ایسا نہیں, کہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے, ہمارا نہیں. ہماری کو جتنا کرائیٹیریا دیا گیا ہم اس میں اتنا کام کریں, یہ نہیں سوچے کہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا. یہ تقدیر ہے, یہ ہو کر ہی رہے گا. آپ کے سوچنے سے کچھ نہیں ہونا ہے, میرے سوچنے سے کچھ نہیں ہونا ہے, جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا. تو آپ سوچنے کی فکر نہ کریں, کیونکہ سوچ گہری ہوتی ہے تو فیصلے کمزور ہو جاتے ہیں. بتانے کا مقصد میں اصل وہیں آتا ہوں کہ ہماری تاریخ اسلام نے بھی بات بتائی ہے جو آپ نے نیوز پیپر میں پڑھے. کیا بتائی ہے کہ حضرت علی کے زمانے میں وہ یہودی عبداللہ ابن سبا, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں جانتی ہوں. ہاں عبداللہ ابن, ہاں اس کی تاریخ پڑھیں گا, پوری پکچر آپ کو سمجھ میں آئے گی, پوری کہانی سمجھ میں آ جائے گی کہ عبداللہ ابن سبا وہ شخص تھا جس کے خاندان کو مدینہ تک یمن سے تھا. وہ یمن سے جا کر کے یہاں پہ آ کر کے اس نے پورا یمن سے نہیں تھا. یمن کیوں گیا تھا؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے 3 یہودی قبیلے نکالے تھے. ہاں مجھے پتا ہے. وہ انہی میں سے تھا, اور اس کا بدلہ لینے کے لیے اس نے تقیہ کیا اور حضرت علی کے ہاتھ پہ بیعت کیا اور 30 لوگوں کے ساتھ مسلمان ہونے کا ناٹک کیا. اور شیعوں کے جتنے عقائد جتنے منہج پائے جاتے ہیں وہ سب اسی نے پیدا کیا ہے. اور اسی نے سب سے پہلے صحابہ اکرام کے درمیان اختلافات اور صحابہ اکرام کے درمیان ایک صحابی کے درجے کو کم کرنا, دوسرے صحابی کے درجے کو بڑھانا, یہاں تک کہ علی اللہ یہاں تک کا. تو بس یہاں سے وہی طریقہ اسٹارٹ ہوا ہے کہ دشمنان اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آپ میں گھستے ہیں. شیطان ہمیشہ حق کا لبادہ اوڑھ کر آتا ہے, ایسا نہیں آئے گا سڑی ہوئی صورت میں آئے گا اور آپ پہچان نہیں پائے. عالم بن کر ہی آئے گا, جبہ کرتا پہن کر ہی آئے گا. اس لیے محدثین کہتے تھے حدیث جمع کرتے وقت کہ ہم ان جھبے کرتے والوں سے ہوشیار رہنا, انہوں نے مسجد میں بیٹھ کے ہمیں دھوکے دیے. آپ دیکھیں گے نا حدیث, کون کہتا تھا؟ محدثین جو حدیث جمع کرتے تھے نا, سنتے تھے نا. دیکھیے وہ تو محدثین تھے نا, ان کو تو پیورٹی پوری چاہیے ہی چاہیے تھی. میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے اس میں ہم کچھ مطلب جب ہم میں آپ کو جو اصول بتا رہا ہوں سسٹر کہ دین کی بات آپ ہر کسی کی دین عالم سمجھ کے لے لیں گے تو وہی غلطی تو آپ بھی کر رہے ہیں نا. دین کی کیا بات ہے, دین کی کون سی بات ہم ڈاکٹر سے لے رہے ہیں جو ہم غلطی کریں, آپ بتائیے. ابھی تو آپ نے کتنی ساری آیتوں کی تفسیر ان کے ذریعے سمجھائے تھے, تو یہ تفسیر کیا غلط ہے؟ آپ کو تفسیر میں اگر کوئی غلطی ہے تو آپ مجھے بتائیے کیا غلطی ہے. سنیے نا, کوئی غلطی ہے اس میں؟ کوئی نہیں غلطی تو وہ جو میں نے تفسیر آپ کو بتائی وہ اس تفسیر میں تو غلطی نہیں ہے. تو مجھے تو یہ پتا ہے کہ اگر آپ کو کسی سے جس سے آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کو اس سے کیا لینا. دیکھیے میں آپ کو پھر اپنی بات کا مقصد اور اصول بھی نہیں سمجھے کہ میں نے کہیں پر بھی یہ نہیں بولا ہوں کہ انجینئر مرزا علی کی مطلقاً باتیں غلط ہیں, سب باتیں غلط ہیں, یہ بولا ہوں کیا؟ یہ ڈاکٹر اسرار احمد کی میں نے یہ کہا ہوں کہ مطلقاً باتیں غلط ہے, یا مولانا مودودی کی مطلقاً باتیں کہا ہوں. وہی تو میں آپ کو بول رہی ہوں. اگر آپ لیکن خاص باتیں کیا ہوتا ہے نا, ملاوٹ ہوتی ہے. ملاوٹ لیسن اگر آپ کی 100% باتیں صحیح ہیں, مان لیجیے 100% کسی کی صحیح نہیں ہوگی, کوئی غلطی نہیں, آپ کہیں کوئی غلطی نہیں کر سکتے ہیں. یہ میں ایک بار یہ جسٹ مان لیجیے اس کو, میں اس کو یہ تنزیہ وے میں نہیں رہ رہی ہوں, سمجھانے کے لیے بول رہی ہوں. آپ کی اگر آپ ساری دنیا کے امام تو نہیں ہیں, ہے نا, آپ کو ساری دنیا سن نہیں سکتی. آپ ساری دنیا کے کروڑوں اربوں لوگوں کے پاس اپنا دین نہیں پہنچا سکتے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سسٹر اگر 1 گھنٹہ ہونے پہ فون کٹ جائے گا تو میں پھر سے کال کر لوں گا آپ کو. کبھی کٹ جائے تو نہیں کٹا تو کوئی مسئلہ نہیں. تو دیکھیے ایسا ہے کہ آپ جو ہے سب تک اللہ اور اس کا دین نہیں پہنچا سکتے. تو بہتر یہ ہے کہ جو بھی پہنچا رہا ہے
جتنا پہنچا رہا ہے اس کو اتنا پہنچا دیں گے. نہیں نا سسٹر, اصول پھر وہی غلط ہو گیا نا. زیادہ تر لوگ جو ہے دوسروں تک جو دین پہنچاتے ہیں, میرے سوال کا ایک جواب دیجیے, میرے ایک سوال کا ایک جواب دیجیے, ایمانداری سے دیجیے نا, سچے دل سے ساتھ دینا. اگر آپ کو یہ بات پتہ چل جائے کہ ایک ایسا میڈیکل شہر میں ہے جہاں اچھی دوائیوں کے ساتھ ساتھ زیادہ دوائیں ملاوٹ والی ملتی ہے, کہ آپ اپنے پیشنٹ کو دیں گے وہاں سے دوائی خرید. اگر اس کے علاوہ کوئی دوسری جگہ نہیں ہے تو نہیں یہ مت اگر لفظ مت, تو میں نے سوال ہی نہیں اگر کس طرف وہی ہے, اگر ہی تو میں نے کہا ہی نہیں نا. بتا رہی ہوں میں نے اگر آپ نے ایک اصول میں غلطی کی. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگر چاہا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے سب کو قرآن شریف کا وہ نالج دے کے سب کو ایک امت بنائی. نہیں آپ نے دیکھیے دوسری غلطی, اللہ کی مرضی ہے کہ ہر انسان کے الگ الگ لیول آف انڈرسٹینڈنگ ہے. دیکھیے آپ نے یہاں دو اصول میں غلطی کی ہے. پہلے ایک بات سنیے, پہلے باپ کو پھر سمجھا دوں, آئندہ جب بھی بات کیے نا اگر لفظ سے بچنا, لو, اللہ کے نبی نے فرمایا اگر لفظ سے بچو, لفظ سے بچو, تو اگر لفظ کر کے کبھی مت بولیے. اگر لفظ تو میرا سوال ہے ہی نہیں. سنیے, اگر لفظ تو تب کہا ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا. نہیں میں نے دیکھیے میرا سوال سنیے, کی بات کرتے تب اگر کی بات کرتے ہیں. اگر ہم وہاں نہ جاتے تو ایسا نہ ہوتا. اگر جس کے لیے انہوں نے منع کیا تو غلط جگہ بہت امپلیمنٹ کریے. سسٹر اگر صرف شہر میں ایک ہی میڈیکل ہوتا نا تو میرا سوال ہرگز یہ میں تمہیں بتا رہی ہوں نا. نہیں تو میرا سوال یہ ہوتا ہی نہیں نا, میرا سوال دوسرا ہوتا. میرا سوال دوسرا نوعیت کا ہوتا کہ ہمارے یہاں ایک ہی میڈیکل ہے اور جس میں میڈیکل میں یہ ایسی دوائیں ملتی ہے, فائدہ بھی ہو تو نقصان, تو اب ہم کیا کریں, یہ سوال ہوتا. میرا سوال یہ ہے کہ شہر میں بہت سارے میڈیکل ہیں لیکن ایک میڈیکل ایسا ہے جو صحیح دوائیوں کے ساتھ ساتھ ملاوٹی زیادہ دوائی دیتا ہے, آپ اس میڈیکل سے دوا خریدنے کا بولیں گے, یہ سوال تھا میرا. ہاں تو یہ سوال اگر آپ کا تو وہ تو الگ چیز ہے نا. تو بس یہی انجینئر کا کام ہے, یہی دین کا نام لے کر اچھی باتیں آپ ہوں میں ہوں سب ہے اس میں. سنیے, میرے سامنے آپ نے انجینئر کو خراب کہا, آپ نے میرے سامنے مولانا مودودی کو خراب کہا, میرے سامنے آپ نے ڈاکٹر اسرار احمد کو خراب کہا. ٹھیک ہے, ان لوگ نہیں تو میں نے احمد رضا خان کو بھی کہا ہوں, میں نے احمد رضا خان کو بھی کہا ہوں, شیعوں کو بھی کہا ہوں, عبداللہ بن سبا کو بھی کہا. چلیے میں مسئلے کو حل کرتا ہوں. حدیث رسول, اچھا میں حدیث رسول بیان کروں. ہاں بہت پیارا, آج کل کے زمانے میں آپ کے حساب سے آپ کا گرو کون ہے. چلیے میں اپنی بات پر حدیث پیش کر دیتا ہوں, انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. اور میں نے شروع میں کہہ دیا ہوں اپنا منہج کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین الحق, میری امت کا ایک طائفہ ہمیشہ حق پر رہے گا قیامت تک. وہ تو دیکھیے ہر انسان, چلیے میں اس پہ دو حدیثیں پیش کرتا ہوں. اس حدیث کو پیش کرتا ہوں, بہت پیاری بات, اپنے آپ کو صحیح کہتا ہے. جی اب میں حدیث پیش کرتا ہوں آپ کو. دو حدیث ہیں, ایک نہیں, مصنف ابن ماجہ کی روایت ہے غالباً, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور آپ نے صحابہ کرام کے سامنے زمین پر ایسی ایک لکیر کھینچی اور کہا میرے اور میرے صحابہ کا یہ سیدھا راستہ ہے, اور اس کے دائیں طرف دو لکیر کھینچی اور اس کے بائیں طرف دو لکیر کھینچی, اور کہا کہ ان چاروں راستوں پہ شیطان بیٹھا ہے جو تمہیں اپنی طرف بلاتا ہے. ایک حدیث, دوسری حدیث الگ ہے. تو پہلی حدیث سمجھو تو مختصر انداز میں کہ دیکھیے اسلام میں 4 مسلک بہت مشہور پائے جاتے ہیں, امام حنبل, امام مالک, امام شافعی, امام ابو حنیفہ. اب ان چاروں سے اگر پوچھو کیا تم ان کی تکلیف کیوں کرتے ہو, انہوں نے بولے کیا, تو آپ کو کیا پتہ لگے گا, نہیں انہوں نے نہیں بولے, پھر کرتا کیوں ہے. وہ نبی کی بات صحیح ہو گئی کہ شیطان تمہیں بلاتا ہے, اماموں نے کہیں نہیں بلائے, لیکن اس راستوں پہ شیطان بیٹھا ہے جو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. پھر ایک لکیر کھینچی اور اس کے دائیں طرف بہت ساری لکیریں کھینچی اور اس کے بائیں طرف بہت ساری لکیریں کھینچی, کہا کہ یہ میرے صحابہ کا سیدھا راستہ ہے اور یہ ان راستوں پہ شیطان بیٹھا ہے جو تمہیں اپنے طرف بلاتا ہے. یعنی 72 فرقوں کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ اتنے سارے فرقے ہیں, آپ جو کوئی بھی آدمی فرقے میں گرتا ہے اس سے دلیل پوچھی جائے گی, اس کے بعد دلیل نہیں ہے. میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین الحق, اور ائمہ سے منہج سمجھا رہا ہوں, میں اپنی عقل سے یا کسی آج کے عالم سے نہیں سمجھا رہا ہوں, محدثین سے. امام ابو حنیفہ کے شاگرد عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں اس حدیث کی شرح میں کہ اگر وہ گروہ اہل حدیث نہیں ہے تو میں نہیں جانتا وہ کون ہے. امام ابو حنیفہ کے دوسرے شاگرد یزید بن ہارون, جو جن کو شیخ الاسلام کہا گیا ہے, وہ کہتے ہیں اگر اس گروہ سے اہل حدیث مراد نہیں ہے تو میں نہیں جانتا وہ کون ہے. امام سیوطی تک 1000 ہجری تک جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھے ہیں کہتے ہیں کہ اس گروہ سے اگر اہل حدیث مراد نہیں ہے تو میں نہیں جانتا وہ کون ہے. تو یہ ہے وہ گروہ جس کا آپ سوال کر رہے ہیں, اور یہ ہے وہ گروہ جو آپ کو غلط راستے پہ لے جا رہے ہیں. یہ سیدھی 2 ٹک بات ہے, اس میں کوئی لجنے کی بات نہیں ہے. یہ آپ کو کوئی بتائے گا نہیں, سمجھائے گا نہیں. آپ کتنے الجھے, آپ کا جو غلطی ہو رہی یہی ہو رہی ہے کہ ہر ایرے گہرے سے دین نہیں لیا جاتا, ہر ایرے گہرے سے علاج بھی نہیں کرایا جاتا. کہ کوئی کہیں بھی بیٹھ گیا میں ڈاکٹر ہوں, میں اس کے پاس چلا علاج کراؤں گا تو وہ بولیں گے آپ بیوقوف ہو, وہ ڈاکٹر نہیں. ڈاکٹر تو بعد میں کرائم ہوگا, پہلے تو آپ نے اس کو ڈاکٹر کیسے مانا, تو پھر بولے گا میرے کو معلوم نہیں تھا کہ واقعی ڈاکٹر نہیں ہے. تو ویسے ہی آج مسلمانوں کا حال معلوم ہے, انہیں اصول نہیں معلوم ہے کہ بات لینا کہاں سے ہے.
ہم آپ کو یہ نہیں بولے کہ ہم سے غلطی نہیں ہو سکتی، ہمارے محدثین سے غلطی نہیں ہوئی، ہمارے اماموں سے غلطی نہیں ہوئی. نبی کے بعد غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، صحابہ سے لے کے آج تک کسی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن نہج منہج عقیدہ جو درست رہے گا وہ صرف ایک ہی جماعت کا رہے گا، وہ سیدھی لائن ہے، اور وہ کون سی ہے؟ صحابہ والی. اس لیے آپ دیکھو شیعہ کو دیکھو، آپ حنفی کو دیکھو، آپ مقلد کو دیکھو، آپ کسی کو بھی، یہ لوگ صرف صحابہ کو ہٹاتے ہیں دین سمجھنے میں اور اماموں کو گھساتے ہیں. جماعت اسلامی آپ نے کہا نا کہ صحاباؤں کو بھی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. ہاں ہاں بالکل، تو غلطی تو ہو سکتی ہے نا. ایک صحابہ سے غلطی ہوتی تو دوسرے صحابہ ان کے ساتھ رائے وہ نہیں ہوتے تھے. دیکھیے ہمارا پھر اصول سمجھو، میں آپ کو کر لیتے تھے کہ نہیں آپ کی میرے حساب سے آپ کو. اب جب ہم اختلاف کرتے تھے نا تو صحیح بات ہمارے سامنے آ جاتی تھی. جب ہم دین سے دیکھیے، آپ نے سید ابو العالی مودودی کی جو تفسیر ہے تو وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھتے. وہ انہوں نے کہا نہیں اصول ان کا جو ہے نا آپ کو نہیں معلوم. ایک منٹ سنیے میری بات. ان کو آپ نے تفسیر پڑھی نہیں ہے نا ان کی، پڑھے نا. ارے یہ سب آپ نے کہیں ان کا وہ پڑھا ہوگا. نہیں ہم نے تفسیر پڑھی، انہوں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھتے. وہ لکھتے اس آیت کے بارے میں ان صحابہ کے نام دیتے، ان صحابہ کا یوگ دیں گے، ان صحابہ کا یوگ دیں گے. سسٹر آپ کو نہیں معلوم، میں 92 میں یہ جماعت اسلامی والے سمی والے مجھے بلاتے تھے اور بولتے تھے ہمارا امیر بن جاؤ. میں ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہوں، دوست ہیں میرے، کرکٹ کھیلے ہیں میرے ساتھ میں، لیکن میں گیا نہیں ان کے ساتھ. لیکن یہ میرے پہ اتنے فدا تھے کہ کیسے بھی مجھے اپنی جماعت میں کھینچنے کے لیے مجھے اپنے پروگراموں میں بلاتے تھے. بس اللہ تعالیٰ نے بچایا کہ میں ان کی باتیں سنتا تھا. جو آپ کو اصول ہے نا، سب کی سنو سب کی مانو، میرا بھی یہ اصول تھا. پہلے تبلیغی جماعت کی سن لی، ان کی مان لیے، بریلوی کی اچھی بات لگی ان کی مان لیے، جماعت اسلامی کی اچھی بات لگی ان کی مان لی، کیونکہ اصول نہ معلوم نہیں تھا. جب اصول معلوم ہوا، منہج معلوم ہوا، اور جب چیزیں چیک کرنا شروع کیے تو پھر اتنی غلطیاں کوتاہیاں ملی کہ میں آپ کو ایک جملے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اگر جب آپ منہج سمجھ جائیں گے، اصول سمجھ جائیں گے، تو یہ لوگ جو ایک جملہ بولتے ہیں نا، تو ایک جملے میں اصول، منہج، عقیدے کی 10 غلطیاں کرتے ہیں. سمجھے آپ؟ یہ جاننے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا. ابھی آپ کو صرف اوپر آپ تیرا بھی گہرائی معلوم نہیں ہے. تو میں انشاءاللہ آپ کانٹیکٹ میں آپ کو ان کی یہ سب باتیں ڈالوں گا اور سمجھانے کی کوشش کروں گا. اصول میں آپ کو بدزن کرنا مقصود نہیں ہے میرا، آپ کو بھڑکانا مقصد نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اہل سنت کا نبیوں کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو بدزن کریں یا بھڑکائے. ہمارا کام ہے اصلاح کرنا، دین کی صحیح بات بتانا. اور انشاءاللہ اصول کی بنیاد پر آپ بھی اس کا انکار نہیں کریں گے کہ آپ کے جو اخلاق اطوار لگے وہ بڑے سمجھدار، بہت ہی سنجیدگی والے لگے. ورنہ آدمی لگتا ہے نا یہ سب باتیں سننے کے بعد نا ایک دم آپا کھو دیتا ہے اور بات کو سنتا نہیں ہے. تو امید کرتا ہوں آپ کو میری بات سمجھ میں آئے گی. انشاءاللہ میں کانٹیکٹ میں ہوں آپ سے. سارے دلائل آپ کو پرسنل میں بھی اور گروپ میں تو آتے ہی رہتے ہیں میرے. اجازت ہے؟ جی جزاک اللہ. کہاں سے ہیں سسٹر آپ؟ میں بنارس کی ہوں لیکن رہتی ہوں ماشاء اللہ. چلیے جزاک اللہ جزاک اللہ. میں آپ کو بھونیشور میں رہتی ہوں، لیکن بنارس کی ہوں لیکن بھونیشور میں رہتی ہوں. جی جی ماشاء اللہ. میں آپ کو سب سارے لا دوں گا. میں برہان پور MP مدھیہ پردیش کا ہوں. اچھا. ہاں میرے برہان پور میں ہی رہتا ہوں. پہلے میں ممبئی میں رہتا تھا، اس لیے میرے فیس بک ID پہ ممبئی کا ایڈریس ڈالا. ایک ID پہ، دوسری ID پہ میرا برہان پور. فیس بک پہ ہوں نہیں. ہاں جی نہیں، میرے فیس بک پیج بھی بہت ہے، کیونکہ ہماری جو ڈیبیٹ ہے نا، یہ سب چیزیں آج سے 2008 9 10 میں شیعوں سے شروع ہوئے تو فیس بک سے واٹس ایپ وغیرہ سب بعد میں آئے نا. تو سوشل میڈیا پہ ہمارا نیٹ وغیرہ پہ بہت زیادہ کام کرتے ہیں. میں گئی تھی جیسے دلی میں کچھ دن رہ رہی تھی، تو دلی میں گئی تھی شاپنگ کرنے کے لیے. تو شیعوں کا گروپ آیا تھا جو محرم کا ٹائم تھا، تو کچھ سیکھ رہا، کچھ وہ خرید رہا تھا. تو لیڈیز ہی تھی، میں بھی لیڈی تھی، تو میں نے ان سے بات کی تھی. میں نے کہا کہ دیکھیے ایسا ہے کہ تو انہوں نے کہا علی رسول اللہ نے کہا ہے کہ علی کے تھرو لوگ میرے، یہ بہت حدیث سے کرتے لوگ علی کے تھرو میرے پاس. تو میں نے کہا دیکھیے رسول اللہ نے جو تھے سبھی صحابہ جو ہے اچھی باتیں کہی ہیں، تو اس سے ہم کسی ایک صحابہ کو دوسرے صحابہ سے اوپر نہیں کر سکتے، اس کی برابر کی عزت ہے. جی اس سے تھوڑا سنا پھر کہ ہاں میں آپ کو تعلیم کرتی ہوں. ہاں دیکھیے اب ان کی شیعوں کی ایک چیز بتاؤں میں آپ کو. شیعوں میں کہ 10 عقیدے ہوتے ہیں. 10 عقیدے میں ان کا ایک عقیدہ ہوتا ہے تقیہ. جیسے ہمارے کہتے ہیں 5 اسلام کی بنیادی کہتی ہے 5. اس میں سب سے بڑا کیا ہے؟ کلمہ. اس کے بعد دوسرا کیا ہے؟ نماز. ایک آدمی کلمہ پڑھے کہ اپنے آپ کو چھپانا نہیں، چھپانا اگر تقیہ کا درجہ کیا چھپانا اگر ہوتا تو وہ تو اوپن بھی جا کے سامان خرید ہی رہی تھی نا. ہاں تقیہ کا معنی نہیں، تقیہ کی اہمیت کچھ کہہ رہا ہے، سامنے اگر کچھ کہہ رہا ہے تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس سے اگر وہ عمر رضی اللہ بولتی رہتی ہے تو وی ہیو ٹو لیو ہر الون. اندر وہ کتنی بھی گالیاں دیتی ہے، دیٹ از ناٹ مائی. تو شیعوں کے تعلق سے ہمارا نہج منہج جو ہے نا اہل سنت کا، مجھے پتا بولو تو گندی نہیں، میں جو بات بتا رہا ہوں آپ کے علم میں نہیں ہے. میں جو بات بتا رہا ہوں آپ کے علم میں نہیں ہے. دیکھیے شیعوں کے تقریباً جو بنیاد الطالبین میں عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے فرقے بیان کیے ہیں تقریباً 32 ہے، اور ایسے تو بے شمار ہے، آپ گن بھی نہیں سکتے. ہاں کیونکہ اصل میں کیا ہوتا ہے جب آدمی غلط راستہ اپناتا ہے تو غلط راستے میں جو چیز بہت لمبی بھٹکن ہوتی ہے نا. میں جو بات بتا رہا ہوں، میں جو بات آپ نے غلط راستہ پکڑا
تو آپ کہاں کہاں بھٹکیں آپ کو پتہ نہیں ہوتا. تو کچھ لوگ زیادہ بھٹکے ہوئے, کچھ لوگ کم بھٹکے ہوئے, یہ ہو جاتا ہے. دیکھیے اس میں کیا ہے نا کہ شیعوں کے تعلق سے ہمارا جو منہج ماننا ابھی فی الحال کہ ان میں بے شمار فرقے ہیں, لیکن ان میں ایک ایسا فرقہ ہے زیدی جو سعودی عرب میں پائے جاتے ہیں, جن کے لوگ زیادہ مدینہ میں پائے جاتے ہیں زیدی. تو زیدی فرقہ جو ہوتا ہے نا یہ صحابہ کی توہین نہیں کرتا, اور یہ صحابہ کو برا بھلا نہیں کہتا, یہ صحابہ خلیفاؤں کی عزت کرتا ہے. یہ صرف حضرت علی کی فضیلت کے قائل ہوتے ہیں کہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ فضیلت کس کی ہے؟ حضرت علی. تو یہاں تک ہم اس لیے مطلقاً شیعہ کو کافر جو نہیں کہتے, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اگر ہم مطلقاً کہیں گے تو وہ بھی کافر ہو جائیں گے, اور اگر وہ کافر نہیں ہو تو ہم کافر ہو جائیں گے. اس لیے ہم خاص اصول بیان کرتے ہیں کہ جو صحابہ کی گستاخی کرے, جو صحابہ پہ لعن طعن کرے, وہ کافر ہے. اور اس پہ اجماعی مسئلہ ہے, قرآن کی آیت تو ہے جو میں آپ کو بھی انشاءاللہ دوں گا, اور اس پر سب ائمہ کا بھی اتفاق ہے کہ صحابہ پہ لعن طعن کرنے والے کو اللہ تعالیٰ توبہ بھی قبول نہیں کرتا, نماز بھی قبول نہیں کرتا, اس کی عبادت بھی قبول نہیں, اس کے روزے قبول نہیں کرتا. وہ تو خالی صحابہ ہی نہیں کرتے ہیں وہ لوگ نا, ان کے رسول اللہ کی وائف, باقی وائف سے بھی تو کرتے ہیں. اب اس میں فرقے ہیں, اس میں انبیاء کی بھی توہین ہے, وائف سے بھی کرتے ہیں کیونکہ ان کو سب سے زیادہ جلن تو عائشہ سے ہے. ہاں پھر وہ نہیں, اس میں بہت خطرناک بھی ہیں, کچھ سمجھے ہوئے بھی ہیں. ایک فرقہ شیعوں میں ایسا ہے جو یزید کو بہت بڑا مانتا ہے, یزید کو خلیفہ مانتا ہے. شیعوں میں ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو یزید کو امیر المومنین مانتا ہے, خلیفہ مانتا ہے, ایسے بھی ہیں. اس کا پھر مطلب جب یزید اور علی رضی اللہ کا ان کے بیچ ان کے حساب سے کیا ریلیشن تھا؟ علی رضی اللہ کو تو وہ مانتے ہی ہوں گے زیادہ. نہیں, جب آپ نے ان کا اصول کے حساب سے غلط بول دیا نا کہ جب انہوں نے امیر المومنین, یہ شیعوں کا اصول ہے, ہمارا نہیں ہے. ہم جب اس پہ بات کرتے ہیں نا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یزید کو صحیح بولے تو اہل بیت غلط ہوگا, اہل بیت کو صحیح بولے تو یزید غلط ہوگا. ہمارا ماننا نہیں ہے, یہ ان کا شیعوں کے اصول پہ بات کر رہا ہوں میں کہ جب وہ یزید کو صحیح بول رہا ہے نا تو اس کا مطلب اہل بیت کو غلط بول رہا ہے. اچھا, اور جب اہل بیت کو صحیح بول رہا ہے تو غلط بولتے تھے وہ لوگ, بولتے ہی ہے نا, ان کا ہی اصول ہے نا. اچھا, ابھی کربلا پہ وہ کیا کرتے ہیں کہ جیسے آپ نے یزید کی تعریف کی تو اہل بیت کا آپ کو دشمن سمجھ لیتے ہیں, اور آپ نے اگر اہل بیت کی تعریف کی تو آپ کو سمجھتے کہ یزید کا دشمن ہے. یہ ہمارا منہج نہیں ہے. ہمارا منہج ہے کہ نہ تو یزید غلط تھا نہ حضرت حسین غلط تھے, دونوں صحیح تھے. غلط کون سا گروہ تھا؟ اب یزید تو صحابہ نہیں تھے نا. نہیں, صحابہ کے بیٹے ہیں نا. ہاں, تو صحابہ کے بیٹے ہونے کا مطلب تو نہیں جو غلط نہیں, تو یہاں فضیلت کی بات ہی نہیں چل رہی. صحابہ بھی غلط ہو سکتے ہیں, غلطی تم سے بھی ہو سکتی ہے. نہیں, میں مثال سمجھا رہا ہوں یہ کہ یہاں پر فضیلت کی کوئی بات نہیں ہے. میں نے مباشرات صحابہ آپ کو صبح شروع میں سمجھایا تھا کہ جب فضیلت کی بات آتی ہے تو تابعی پہ ہم قیاس کر ہی نہیں سکتے. صحابی کو جو کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے. یہاں فضیلت کی کوئی بات نہیں ہے. صحابہ کی فضیلت کے سامنے کون لگنے والا ہے؟ اگر ہم روز احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کریں نا تو صحابہ کا ایک مشت, ایک مد دینے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. روز انہوں نے زندگی میں ایک مد سونا دیا اللہ کی راہ میں, اور ہم روز احد پہاڑ کے برابر سونا بھی دیں گے تو ہم ان کی برابری نہیں کر سکتے. تو قیاس کرنا ہی باطل ہے, کیونکہ بیسک ہاں اسلام کے اسٹیبلشمنٹ کا. جی, تو میں جو بول رہا ہوں نا کے لوگوں سے جتنا اسلام آیا وہ سارا ثواب دیکھیے ان کے اس میں جاتا ہے نا. آپ کو ایک بہت پیاری مثال سمجھا دیتا ہوں, اس کو اصول کو آپ لکھ کے رکھ لیجئے تاکہ کبھی بھی آپ الجھے نہیں. کہ جب بھی ہم یزید کی بات کرتے ہیں نا تو اس سے مراد کون ہوتے ہیں؟ حضرت معاویہ. کون ہوتے ہیں؟ حضرت معاویہ. کیونکہ یزید کا دفاع مطلب حضرت معاویہ کا دفاع ہے, کیونکہ حضرت یزید کو خلیفہ کس نے ڈکلیئر کیا تھا؟ حضرت معاویہ نے. یزید پہ اعتراض کرنا مطلب حضرت معاویہ پر اعتراض کرنا, اور یزید کا دفاع کرنا مطلب حضرت معاویہ کا دفاع کرنا. تو صحابی کا اختلاف ہو سکتا ہے, اس پر ہم صحابی پہ الزام لگتا ہے تو دفاع کے طور پہ ہم پیش کرتے ہیں. اس معاملے میں زیادہ ہسٹری کے اندر میں ابھی ہسٹری پڑھنے کی یا سننے کی کوشش کر رہی ہوں. جی, نہیں, ہم نے کتاب چھاپے ہیں یزید بن معاویہ پہ الزامات کا تحقیقی جائزہ. امیر معاویہ نے یزید کو بنایا اپنے بعد, جی, تو جس وقت بنایا اس وقت یزید اچھے رہے ہوں گے, اس کے بعد وہ غلطی کر سکتے ہیں. ہاں, نہیں, اس میں امیر معاویہ غلطی کی تو وہ نہیں ہے, کیونکہ میں نے جو ہسٹری کی کتاب جو ہے نا نجیب آبادی کی کتاب میں پڑھ رہی تھوڑا پڑھا تھا, میں نے اسٹارٹنگ میں جو انسٹرکشن دیا ہے. یہ آپ نے اتنی خطرناک بات بولے ہیں نا کہ آپ کو اس کا علم ہی نہیں ہے, اور آپ اسے علمی بات سمجھ لی. معلوم ہے آپ نے جو بات کہی کتنی خطرناک ہے؟ کیا چیز؟ جو آپ نے کہے کہ ہمیں حضرت معاویہ نے ان کو پہلے خلیفہ بنایا تو ہو سکتا ہے اچھے ہوں, بعد میں غلط ہو گئے, ہے نا, ہے نا. یہ بڑی ہو سکتا ہے کہ امیر معاویہ کی تو تب تک ڈیتھ ہو چکی تھی, تب اس کے بعد ہی یزید بنے. جی, دیکھیے دیکھنے میں سننے میں یہ کتنی اچھی بات لگ رہی ہے, آپ کے دماغ میں آ رہی ہے, لیکن یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ اس کی گہرائی کو آپ سمجھ لیں گے تو آپ کبھی زندگی میں بولنے کی ضرورت نہیں کریں گے. اچھا, کیا ہوا؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
میری امت کا ایک لشکر قسطن دنیا پر حملہ کرے گا اور اس لشکر کے سارے لوگ بخشے بخشائے ہیں. قسطن دنیا پر جو حملہ کرے گا اس میں جو بھی لوگ موجود ہیں وہ سب کون ہیں؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا. اب اس کی شرح میں آتا ہے، حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھے ہیں کہ جس گروہ کی جنت کی بشارت اللہ کے نبی نے دی ہے اس گروہ کا لشکر کا امیر جو تھا وہ یزید تھا. اس پر سب کا اتفاق ہے. اچھا ہے نا؟ اب دیکھیے، اب آپ کی بات میں نے بتایا نا کہ ہاں نہیں ابھی میں آپ کو بلیم ہی نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو بلیم ہی نہیں کر رہا ہوں. دیکھنے کے بعد میں آپ کو بلیم نہیں کر رہا ہوں. ابھی جو آپ نے بات چیزوں میں پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں ویڈیو نہیں، ابھی اصلی چیز تو آپ سمجھے ہی نہیں. ابھی آپ نے اصلی چیز سمجھے ہی نہیں ہے جو اصل گستاخی ہے اس جملے میں. کس میں؟ اس جملے میں جو اصل گستاخی ہے نا وہ اس کو سمجھے ہی نہیں ابھی تک آپ نے. یہ جو نبی نے پیشن گوئی کی ہے نا یہ ہے کسی خاص گروہ کے تعلق سے، شخصیت کے تعلق سے. جیسے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنگ بدر میں جو لوگ شامل ہیں سب بخشے بخشائے. اب وہ اس کے بعد کوئی بھی گناہ گر اللہ نے سب معاف کر دیا. یہاں تک کہ حدیث میں ایک صحابی پر یہاں تک الزام لگا کہ منافق ہو گیا تھا. اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں یہ بدری صحابی ہے، انہیں عمر کچھ مت بولو. اللہ تعالیٰ نے ان کے قصور معاف کر دیا. تو جب کسی صحابی کسی شخصیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی بات کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا علم ہے. کس کا علم ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. شخصیت کے کر ہی نہیں سکتا ورنہ اللہ تعالیٰ کا علم غلط ہو جائے گا. تو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ نہیں بعد میں غلطی کی ہوں گے، گویا آپ اللہ تعالیٰ کے علم پہ سوال کریں. مجھے یہ بات پتا نہیں تھی. ہاں میں آپ کو تو بول ہی نہیں رہا ہوں نا، میں آپ کو بلیم ہی نہیں کر رہا ہوں. میں بول رہا ہوں کہ یہ ایسے فتنے پھیلائے، یہ کس نے پھیلا ہے؟ یہ کام شیعوں کا ہے، یہ کام جماعت اسلامی کا ہے، یہ کام انجینئر کا ہے. یہ انجینئر کا ہی جملہ ہے. وہی بات ہے. اچھا آپ ایک سنیے آپ کو کیسے اس میں کیسے گھمائیں گے آپ کو؟ یہ احسن انجینئر جیسے آپ نے ہم سے کتنی اچھی طرح سے جدال کیا نا، یہ جدال ہوا نا. میں نے ایک بات بولی، ٹھیک ہے، مجھے پتا تھا کہ مجھے نالج نہیں تھا تو میں نے بولا. اچھا اس میں آپ کو انجینئر گھمائے گا کیسے معلوم ہے؟ جب آپ یہ بات بولیں گے نا تو آپ کو کراس کیسے کرے گا؟ تو بولے دیکھیے جی پھر تو ایسی بھی حدیث آتی ہے کہ جو اچھے سے وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھے اور اپنے جی میں بات نہ کرے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. تو پھر تو سب جنتی ہو گئے. آپ کو کراس ایسے کرے گا. تو اس کو سمجھائیں کہ نا انجینئر تو انجینئر ہے، تیرا کام انجینئر کا ہے، تو انجینئر سے کر نہیں پایا اس لیے تو لائن چھوڑ کے اس میں گھس گیا، اب ادھر بیڑا غرق کر رہا ہے. وہاں پر جو بات چل رہی ہے حدیث میں وہ عمل کے تعلق سے کہ جو اچھے سے وضو کرے اور خشوع سے نماز پڑھے اور جی میں بات نہ کرے، اس کا عمل ہے. جو ایسا عمل کرے گا جنتی ہے. جو ایسا عمل کرے، سب تو ایسا نہیں کرتے نا. آپ اپنی زندگی میں کوئی 2 رکعت مجھے ایسی نماز پڑھا دے جس اصول پہ یہ اصول جو بیان کیے آپ نے پڑھی. میں نے تو اتنا ٹرائی کیا ہوں کہیں نہ کہیں کوئی خیال آ ہی جاتا ہے. یہ عمل کی بات ہے. عمل کی بات سے وہ کس کو رد کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علم کو، جو شخصیت کی بات ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے انہیں جنتی کہہ دیا ہے، ایسے سوچ رہا ہے نا، ہاں تو بھائی وہی بتا رہا ہوں سسٹر، آپ سمجھ گئے نا. یہ جو سوچ ہے نا یہ منہج سے بنتی ہے. ایجنٹ ہے جیسے بتایا جیسے نا جیسے وہ ایجنٹ ہوتے ہیں جن کا کام ہے جدال کر کے لوگوں کو وہ کرنا. جی 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 بالکل صحیح. من الجنتی والناس، انسانوں میں بھی چھپے ہوئے شیطان ہوتے ہیں. قادیانی کا میں ابھی اس کے پڑھی ہوں، مجھے ابھی سورہ جو آل عمران کی 55ویں آیت ہے اس کی ایک وہ بنانی، ایک مطلب اب تک 54 کی بن چکی ہے. تو میں اس میں جب اس آیت کو کسی قادیانی نے مجھے پیش کیا تھا جی، اور اس کو مس ٹرانسلیٹ کر کے پیش کیا تھا تو میں ایک دم داخل ہو گئی تھی کیونکہ تب تک مجھے پتا نہیں تھا قادیانوں کے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا. ان سب سے آپ جو کام کر رہے ہیں نا، ان سب کے خلاف آپ کام کر رہے ہیں نا. جی میں آپ کو اصول سمجھا دیتا ہوں، آپ کام کریے لیکن اصول. یہ جو قادیانی ہے یہ فرقہ جو ہے بنوایا تھا برٹش سے بنوایا تھا، آپ کو پتا ہوگا نا. نہ یہ اصل میں آپ سمجھے نہیں. یہ آپ اصل میں کیا ہونا ہے، جڑ کو چھوڑ کے پتوں کو کاٹ رہے ہیں. آپ کی مثال ایسی ہے. ہماری مثال کیسی ہو مسلمانوں کو معلوم ہے کہ ہم ایک برائی ہے تو ہمیں پتوں میں دکھ رہی، جڑ دکھ ہی نہیں رہی. یہ ختم نبوت کا انکار تو نبی کے زمانے سے شروع ہے. یہ کوئی قادیانی نہیں کیا کیا؟ یہ تو 30 کذابوں میں سے ایک ہے نا. ہاں تو اصل میں جو اصل جڑ ہے نا وہ جو اسلام جو ہے اس کی اسپیشلٹی جو ہے بہت ساری چیزوں میں ہے. ان کی اس میں سب سے بڑا رول، اگر اس میں سب سے بڑا رول کسی اگر رہا ہے نا تو وہ ہے ایک ابن عربی. کیا نام ہے؟ جانتی ہوں. تاریخ نہیں، 2 ابن عربی ہیں.
ایک ابن العربی ہے اور ایک ابن عربی ہے. یہ نام کا فرق اس لیے بتا رہا ہوں کہ جہاں علماء ابن عربی لکھتے ہیں نا تو اس سے مراد گمراہ شخص ہوتا ہے, اور جہاں علماء ابن العربی لکھتے ہیں تو اس سے مراد وہ بہت بڑے محدث تھے, بہت بڑے امام تھے, تو لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. ابن العربی کو ابن عربی, تو ابن عربی, ہاں ابن عربی اور ابن العربی, بس یہ فرق کے لیے سمجھنے کے لیے کہ اگر آپ کسی کو بھی سمجھانا چاہیں نا کہ بھائی یہ دو ہیں, ان میں صحیح کون ہے, تو مثال کے طور پہ ایک جملہ بول سکتے جو ابن العربی ہے وہ صحیح ہے, یعنی میں جب بھی گفتگو کروں اور ابن عربی بولوں تو سمجھ لینا گمراہ ہے. ضروری نہیں ہے کہ میں اس کا نام, اس کا خاندان, اس کی نسب, اس کا ہسٹری, اس کی پیدائش, اس کی موت بتاؤں. ابن عربی, ابن العربی. تو ابن عربی نے جو عقائد نکالا ہے نا, دین اسلام کو سب سے زیادہ نقصان اسی نے پہنچایا ہے. یہ بہت خطرناک صوفی تھا. اس کے عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کیا بولتے ہیں, وہ مجھ سے دین سیکھتے ہیں. ابن عربی سے. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ایسا ہو نہیں سکتا, لیکن آپ کو اس کے عقائد نہیں معلوم. نہیں, کبھی کبھی ہوتا ہے. دیکھیے دیکھیے کسی اس میں کوئی بات بولی ہوئی, کیونکہ ایسا ایک جو بھی ہوگا ایسا کوئی آدمی بولنے والا نہیں ہوگا. نہیں, ایسا تو کوئی آدمی نہیں بولے گا. آپ کو نہیں معلوم. اصل میں شیعوں کا, سنیے, شیعوں کا ایک عقیدہ ہے اور احمد رضا خان کا بھی ایک عقیدہ ہے. ابھی آپ گہرائی میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا, اور آپ نے پڑھ بھی ہوگا, آپ کو سرسری طور پہ پتہ نہیں چلا ہوگا. ایک ہوتی ہے, پڑھا نہیں میں نے کسی کو بھی, نہیں پڑھے ہوں گے, ولایت پڑھیں گا بھی, ولایت, نبوت. نہیں, اردو نہیں پڑھتی نا میں. ہاں, تو اس میں کی کتابیں پڑھی ہیں میں نے. اس میں ہوتا ہے ایکچولی کیا ہے, مجھے بہت انٹرسٹنگ چیزوں میں ڈیٹیل میں اس لیے نہیں ہے کیونکہ میں جن لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتی ہوں ان کو سپرفیشل اسلام, تاکہ وہ مذہب کی طرف ان کا عقائد رہے اور یہ نماز پڑھیں. جی جی, وہ مطلب سافٹ اسلام, مطلب وہ ایک اصلاحی طور پہ نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج. ایسے لوگوں کے بیچ میں ہوں, ایسے لوگ ہیں جو ساڑی پہنتے ہیں. ابن عربی نے جو عقیدہ نکالا تھا نا, پتہ نہیں آپ کو, اڑیسہ میں جو ہے, ہم جب میری شادی یہاں پہ ہو کے آئی تو یہاں پہ مسلمانوں میں کسٹم تھا کہ جو ہے بڑوں کے جو ہے پیر چھوئے جاتے تھے. آپ یقین کر سکتے ہیں اس کو؟ ہاں, بہت سارے مسلمانوں کو دیکھو پیر چھوتے ہیں. ہاں, پیر چھوئے جاتے ہیں. بہت جگہ دیکھا ہوں میں نے تو ایسے مسلمان دیکھا ہوں. ارے میں نے نہیں چھوا اپنی ساس کا, تو میری ساس بہت دیر تک مجھے. سسٹر, میں نے ایسے مسلمان دیکھا ممبئی میں کہ انہوں نے گھر میں مندر بنا کے رکھے ہیں, اس میں اجمیر کی درگاہ بھی ہے, اس میں گنپتی بھی ہے, اس میں کرشن بھی ہے, اس میں اللہ کے رسول بابا. تو ایسے میں اب ابن عربی کا جو آپ کو کانسیپٹ بتا رہا ہوں کہ ابن عربی نے بھی ختم نبوت کا انکار کیا ہے. یعنی یہ بات بولنا کہ تمام انبیاء میرے سے دین سیکھتے ہیں, نبوت کا سلسلہ جاری ہے. ارطغرل جو سیکھا ہے, ارطغرل جو دیکھا ہے, اس میں کہیں پہ بھی ابن عربی کی کسی غلط ٹیچنگ کو نہیں دکھایا ہے. ہاں, بہت خطرناک کتابیں ہیں. میں آپ کو بولتی ہوں, میں ایک چیز اور بولتی ہوں. دیکھیے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اسٹارٹنگ میں غلط ہوتے ہیں, ہم کچھ غلط چیز لکھ بیٹھتے ہیں, کر بیٹھتے ہیں, کام کر بیٹھتے ہیں, ہم بعد میں صحیح ہو جاتے ہیں. جی جی, بہت صحیح بات. جب ہم بعد میں صحیح ہو جاتے ہیں تو ہمارے ان پرانے کاموں کی یاد نہیں دلانے سے. بالکل صحیح بات. ابھی ہمارے پاس ایک گروپ تھا, اس میں رضا خان کی بہت خراب باتیں ایک سلفی نے لکھی. جو رضا خان, میں نے اس گروپ میں سب کو ایڈ کر دیا تھا, جو بریلوی تھے ان کو بھی ایڈ کیا تھا, سلفی کو بھی ایڈ کیا تھا, جماعت اسلامی, تبلیغ جماعت, سب کو ایڈ کر دیا. ہم نے کہا کہ آپس میں آپ بات کریے, یہاں پہ احترام مسلم وہ رکھیے, ٹھیک سے بات کریے, اور آپ اپنے دلائل پیش کریے, کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے. تو وہ انہوں نے خراب لینگویج, جو سلفی تھے وہ خراب لینگویج, احمد رضا خان جیسا کافر تھا, یہ کر کے لکھا. تو وہ جو ہے بریلوی تھا, وہ نکل گیا ہمارے گروپ سے, وہ اپنے آپ میں نکل گیا. اب میں نے ان کو پرسنل لکھا کہ آپ نے, میں جب تک آن لائن نہیں ملا, میں نے ان کا پڑھا نہیں تھا, تب تک آپ کیوں نکل گئے اس میں سے. انہوں نے یہی نہیں کیا, انہوں نے اپنے گروپ سے ساروں سے مجھے نکال دیا. دیکھیے, ہاں سسٹر, میں ایک چیز بتاؤں, اس میں بھی ایک علت کو دھیان رکھیے کہ آپ نے جو کہا نا کہ ایک آدمی شروع میں غلطی کرتا ہے, بعد میں درست ہو جاتا ہے, اسے غلط نہیں بولنا چاہیے. تو یہ وہ آدمی کے لیے یاد نہیں دلانا چاہیے. ہاں, یاد, بالکل, میں آپ کی بات کی تائید کر رہا ہوں, میں آپ کی بات کو غلط نہیں بول رہا ہوں. میرا سوال الگ ہے, نہیں, میرا سوال الگ ہے, بہت سارے آئیڈیاز چینج کیے ہیں. میرے سوال الگ ہے اور سلفی علماء کا الگ عمل الگ ہے, آپ سمجھے نہیں اس کو. ایک آدمی جس نے پہلے غلطی کیا, بعد میں توبہ کر لیا, اس کو غلط نہیں بولنا چاہیے, ہم قائل ہیں. لیکن وہ آدمی نے جو پہلے غلطیاں کیا ہے, ان غلطیوں پر بعد میں لوگ عمل کرنے لگے ہیں, تو اب کیا کرے گا آدمی, بتائیے. امام غزالی کا بھی ہوئی تھا نا, انہوں نے پہلے غلطیاں کی تھی, بعد میں وہ صحیح ہو گئے تھے. نہیں, غلطی ان کی شخصیت پہ بات ہی نہیں چل رہی نا. غزالی کا بھی فیتھ پہلے صوفیزم میں تھا, بعد میں وہ صحیح ہو گئے. صوفیزم سے تو سب متاثر تھے. ہاں, صوفیزم میں تو آپ, ہاں, یہ پہلے آپ کو اسلام, میں نے کیا کہا کہ کرنے والی چیز تھی. اس کے تھرو ہم نے دیکھا ہے کہ بھٹکی ہوئی چیز جگہوں, کبھی کیا ہوتا ہے نا کہ جو ہمارا سیدھا اسلام ہوتا ہے وہ سیدھے راستے میں چلتا ہے. اسلام میں بھی صوفیزم ہے, اسلام میں بھی صوفیزم ہے.
نہیں، جیسے ہمارا جو سیدھا اسلام ہوتا ہے ہم اس سے بہت سارے لوگوں سے نہیں ملتے. بھٹکے ہوئے لوگوں سے تو آپ بھٹک کر کے مل سکتے ہیں نا. جی جی. بھٹکے ہوئے لوگوں کو جب سیدھے راستے بلانا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو بھٹکے ہوئے لوگوں کو ان کے پیچھے بھیجتا ہے جو اسلام کی جن کی ڈنڈی پکڑے ہوئے ہوتے ہیں. جی جی. تو وہ ان کے تھرو اللہ تعالیٰ، جیسے نیشن آف اسلام بھٹکا ہوا سیکٹ تھا، بہت خراب عجیب سا سیکٹ تھا، لیکن میلکوم ایکس وغیرہ جو تھے اسی کے تھرو اسلام میں آئے. یہ محمد علی جو تھے جو باکسر تھے وہ بھی اسی کے تھرو اسلام میں آئے، اور بعد میں انہوں نے قرآن شریف پڑھ کر اصلی اسلام کا وہ کیا. تو اللہ تعالیٰ ایسے بھٹکے لوگوں تک ہم نہیں پہنچ سکتے. اسی میں آپ کو بول رہی تھی یہ توحید کی دعوت ہے. دیکھیے یہ توحید کی دعوت ہے. توحید کی دعوت دینے میں سب مسلمان برابر، سب پہ ذمہ داری ہے، آپ پر بھی میرے بھی، اور اولین فریضہ ہمارا یہی ہے. وہ بھٹکے ہوئے پکڑ کر کے اسلام میں ڈالا. دیکھیے آپ کا میرا سب سے اولین فریضہ ہے انبیاء کی دعوت، اور انبیاء کی دعوت یہ تھی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لوگوں لا الہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن لا الہ کہنے کے بعد جو یہ 73-74 فرقے ہیں جس کی وجہ سے کافر ایک دشمنان اسلام دیکھ کر اسلام سے بدظن ہوتا ہے، تو اس کا رد بھی ضروری ہے، ورنہ وہ آ تو جائے گا اسلام میں. اب جو محمد علی اسلام تو قبول کر لیے، اب ان کے سامنے ایک مسئلہ کھڑا ہے، میں شیعہ بنوں یا سنی بنوں. میں امام، اب وہ سنی بن گیا تو میں سنی بنے میں امام حنیفہ کو پکڑوں، امام مالک کو پکڑوں، امام شافعی کو پکڑوں، امام حنبل کو پکڑوں، یا اہل حدیث کو پکڑوں. یہ اس کے لیے مسئلہ کھڑا ہے. تو یہ مسائل کا بھی تو حل پیش کرنا پڑے گا نا اس کے سامنے. یہ بھی تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ سب توحید کی دعوت دیجیے، اس کو چھوڑ دے اب جا تو لگتے رہے، تو وہ تو الٹا وہ اسلام سے بدظن ہو جائے گا. تو ابن عربی کا جو کانسیپٹ ہے نا، یہ کانسیپٹ صرف اس تک تھا ایسا نہیں ہے. شیعوں کے ایک عقیدہ پایا جاتا ہے ولایت نبوت سے افضل ہے. یہ عقیدہ احمد رضا خان کا بھی تھا کہ ولایت نبوت سے افضل ہے. اب جس کا یہ عقیدہ ہے اصل میں جہالت ہے. یعنی وہ یہ بول رہا ہے کہ تمام انبیاء کس سے علم سیکھ رہے ہیں. اچھا سمجھے. یہ والا جو تھا جو موسیٰ علیہ السلام کا جو موسیٰ، ایکچولی یہ سب چیزیں زیادہ لوگ موسیٰ علیہ السلام پہ فٹ کرتے ہیں. ہاں تو یہ سب جھانسے سے ہوتے ہیں. لیکن یہ ایک آدمی کو جو ہے ایک عورت نے کہا مجھے بچہ دے دیجیے، تو وہ مجھے بچہ چاہیے، آپ دعا مانگ لیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بچہ نہیں ہے، میں بچہ، اس کی قسم سے بچہ نہیں ہے. اس کے سوچ رہے وہ عورت بچہ لے کر کے بولتی. میں مختصر سے جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں نا کہ یہ حدیثوں سے ہے کہ ثابت ہے کہ نہیں ثابت. تو کوئی بھی آدمی آپ کو گمراہ کرنے اگر آئے گا تو وہ اپنی طرف سے بولے گا ہی نہیں، وہ حدیث ہی پیش کرے گا. اور حدیث پیش کرنے میں وہی غلطی کرتا ہے جو انجینئر کر رہا ہے، جو آپ سمجھ نہیں رہے. کہ وہ قرآن حدیث کو اپنی عقل اپنی سمجھ سے سمجھائے گا، اپنے استدلال سے سمجھائے گا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اس حدیث میں یہ بات بولنا چاہ رہا ہے، اللہ کے نبی یہ بات بولنا چاہ رہا ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بات بولنا چاہ رہا ہے، اللہ کے نبی. یہی غلطی ہو رہی ہے. یہ جو سمجھنے والا اصول ہے نا، یہ اصول کو آپ نے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ کہ راہ ہدایت آنے کے بعد جو اللہ کے نبی کی راہ چھوڑ دے اور مومنین کی راہ چھوڑ دے، وہ جس طرف چلے گا ہم اسے اس طرف چلائیں گے، لے آ کے جہنم میں ڈال دیں گے. مومنین سے مراد وہاں صحابہ ہے. کون ہے؟ صحابہ. اللہ کے نبی سے جو دین آیا، اللہ کے نبی نے جو بات بتائی ہے وہ کیسے سمجھنا ہے؟ جیسے اللہ کے نبی نے صحابہ کو سمجھائی ہے، جیسے صحابہ نے سمجھا ہے، اور جیسے ائمہ نے صحابہ سے سمجھائی ہے. اگر آپ نے صحابہ کو بیچ سے ہٹائے پھر آپ انہی گروہ میں ہو، انہی فرقوں میں ہو جنہیں اللہ تعالیٰ چلا رہے اور لے جا کے جہنم میں ڈالے گا. یہ واضح آیت ہے، یہ واضح بہت آسان الفاظ میں سمجھائے ہوں، اور اس اصول کو ہمیشہ اپلائی کریں. آپ سے بھی غلطی ہوگی اور میرے سے بھی غلطی ہوگی، تو یہی ہوگی کہ ہم کہیں پر بھی دین کو اپنی سمجھ سے سمجھیں گے، استدلال کریں گے، اور آپ میں اور میرے میں جھگڑا شروع ہو جائے گا. آپ کا آپ کے بچے میں ہو جائے گا، آپ کا آپ کے بھائی میں ہو جائے گا، آپ کا آپ کے والد میں ہو جائے گا، آپ کا آپ کے شوہر سے ہو جائے گا، آپ کا آپ کے بھائی سے ہو جائے گا، معاشرے میں ہو جائے گا، کسی سے بھی ہو جائے گا. اصول کیا رہے گا؟ صحابہ. تو آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ دو صحابہ میں اختلاف ہو جائے تو ہم کیا کریں، یہ سوال تھا نا. ہلو. تو دو صحابہ میں اختلاف ہوتا ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ غلط ہے، بلکہ یہ اختلاف اسی لیے ہوتا ہے کہ ایک صحیح پہلو ہے جس سے اختلاف کی وجہ سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ دیکھو ایک صحابی نے یہ بات بولے. کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کیا سمجھ میں نہیں آ رہا تم کیا بول رہے ہو؟ چلیے آپ مصروف ہے تو میں بعد میں بات کر لوں گا.